السلام علیکم۔ اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے نیا سال اور ہاتھ میں تیرا ہاتھ۔ ناول کی رائٹر ہیں شازیہ مصطفیٰ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ہمیشہ میں یہی سوچتا ہوں کہ مجھ سے کیوں نہیں ہوا۔ تابش کے لہجے میں افسردگی اور دکھ پنہاں تھا۔ ایک پر تو محبت ختم نہیں ہو گئی ہے۔ عمار نے اس کی پشت پر ہلکی سی دپ رسید کی۔ اس نے ناگواری سے گور کے دیکھا۔ انسان پہلی محبت بھولتا بھی نہیں ہے، اور مجھے کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر چاہے وہ کتنی پیاری ہو، خیال تک نہیں آتا ہے شادی کا۔ جواب میں اس نے کہا، ہر لڑکی کو دیکھ کر آنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جوتے پڑنے کا خدشہ رہتا ہے۔ عمار نے مزاح کا خیز انداز میں شوخی سے کہا، ہمیشہ تم بکواس کیا کرو۔ تابش نے غصے میں کہہ کر شہادت کی انگلی سے اپنے گلاسز ناک پر درست کیے۔ میں پہلے سمجھتا نہیں تھا کہ تجھے لڑکیوں کے چھوٹے بال کیوں پسند ہیں، لمبا قد کیوں پسند ہے۔ سمجھ آیا کہ ادینہ صاحبہ کا تھا۔ جب دل میں وہ تھی تو میں اسی لیے کہتا تھا۔ وہ جھینک گیا۔ عمار نے چپس اور کولڈ ڈرنک اس کے آگے رکھی۔ وہ ہمیشہ ڈیو پیتا تھا۔ عمار اس بات کا خاص خیال رکھتا تھا۔ دونوں میں دوستی بھی بہت تھی۔ عمار کے والد فوج میں کیپٹن تھے، مگر عمار نے کمپیوٹر کی لائن جوائن کی۔ اسے فوج میں جانے کا شوق تھا، مگر اس کی سلیکشن کسی وجہ سے رہ گئی تھی۔ تو نے کبھی اس سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ تمہیں پسند کرتی ہے یا نہیں؟ کئی بار پوچھا، ہر بار کہتی تھی میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ تابش گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جبکہ تمہارا پروپوزل پہلے دیا جا چکا تھا، تمہیں یقین تھا کہ وہاں سے انکار ہوگا، پھر دیا ہی کیوں؟ بس امی کی بھانجی ہے، ظاہر ہے محبت تو ہوتی ہے۔ پھر مجھے پتا تھا امی پروپوزل دے تو رہی ہیں، لیکن انکار ہی ہوگا، کیونکہ ادینہ کی پسند کوئی اور ہے۔ تجھے دکھ ہوا تھا؟ عمار نے اس کے سنجیدہ چہرے کو بغور دیکھا۔ ہاں ہوا تھا، مگر جب یہی سوچا مجھ سے پیار کیوں نہیں ہوا۔ تو دیکھ، اس نے تیرا دل توڑا۔ اسے بھی وہ نہیں ملا جس کو وہ پسند کرتی تھی، کسی اور سے شادی ہو گئی۔ عمار نے اس کا دکھ اور غم کم کرنے کے لیے کہا، ہاں مگر جب بھی اٹک سے فون آتا تھا، اس کی بہنیں بتاتی ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت خوش ہے، اور اس کا ہسبینڈ بھی اس پر بہت مرتا ہے۔ تابش کے لہجے میں رشک چھلک رہا تھا۔ ادینہ کی جب بھی یاد آتی تھی وہ کئی پہروں سوچوں میں گم ہو جاتا تھا، اور آج عمار نے یہ ذکر نکال دیا تو زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ تو دیکھنا، کوئی تو ہوگی جو تجھے بہت چاہے گی، اور ایک ہے بھی۔ عمار نے معنی خیزی سے آنکھیں گھمائی۔ تابش اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ وہ کسے کہہ رہا ہے؟ وہ خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگا۔ جو بات مجھے پسند نہیں ہوا کرے میرے سامنے دہرایا بھی مت کرو۔ وہ ہاتھ جھاڑ کے کھڑا ہو گیا، کیونکہ غصہ اسے لمحوں میں آنے لگا تھا۔ یار قدر کر جو تجھے چاہ رہی ہے، عمار نے پھر چھیڑا۔ تم کر لو قدر، وہ چڑ گیا۔ وہ کرتی ہی تجھے ہے پسند، میں کون ہوتا ہوں؟ وہ مسکرایا۔ تابش کے سیل کی بپ نے اس کی توجہ مبذول کروائی۔ بلیک پینٹ کی پاکٹ سے سیل نکالا۔ اسکرین پر روشنا کی کال تھی۔ وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلا۔ عمار نے بھی تقلید کی، مگر تابش چاہ رہا تھا عمار کے کانوں تک کچھ نہ پہنچے۔ آپ کب آئیں گے؟ اتنی رات ہو گئی ہے۔ اس کی متورم آواز نے تابش کو ناگواری میں مبتلا کر دیا۔ پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے بیوی لگتی ہو۔ آ جاؤں گا، تمہیں اس سے کیا؟ تڑک کے کہا۔ جھاڑ کے وہ منٹوں میں رکھ دیتا تھا۔ آپ کی امی نے کال کروائی تھی، 11 بج رہے ہیں، گھر آ جائیں۔ یہ کہہ کر روشنا نے کال کٹ کر دی۔ یار میں چلتا ہوں، امی اور ابو انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس سے اجازت لے کے رخصت ہو گیا۔ اگر کبھی وہ اتنی دیر بیٹھتا تو عمار کے پاس ہی بیٹھتا تھا، ورنہ آفس سے آ کر عموماً کمرے میں ہی رہتا تھا۔ تھک ہی اتنا جاتا تھا۔ صبح سے آفس جانے کے لیے 7:30 بجے اٹھتا تھا، 8:15 تک گھر سے نکل جاتا تھا۔ کچن میں غصہ کھٹر پٹر میں لگا ہوا تھا۔ امی فجر کی نماز پڑھ کے سو گئی تھیں۔ ان کی اتنی گہری آنکھ لگی کہ کھلی نہیں۔ تابش خود ہی اپنا ناشتہ بنا کے برآمدے میں ڈائننگ ٹیبل پر لے آیا۔ وہ اوپر سے اس کے حرکات و سکنات بغور دیکھ رہی تھی۔ مسٹرڈ پینٹ پر ہاف وائٹ شرٹ میں ہلکی بڑی ہوئی شیو، اس پر آئی گلاسز اسے چارمنگ بناتے تھے۔ جلدی جلدی وہ بھی تیار ہو رہی تھی۔ آج اسے خاصی دیر ہو گئی تھی، ورنہ وہ تابش کے نکلنے سے پہلے گھر سے نکلتی تھی۔ پرنٹڈ گرین کاٹن کے کپڑوں میں ملبوس، سر پر دوپٹہ جمائے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو تابش کے چڑھتی نگاہ پڑی۔ روشنا، تابش کے ساتھ چلی جانا، دیر ہو گئی ہے بیٹا تجھے۔ چچی کی آواز نے چونکا دیا۔ تابش نے لب بھینچ کے ناگواری کا تاثر دیا۔ اس کی نگاہ پڑی تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ بیٹا تابش، میرا بچہ، روشنا کو اس کے اسکول کے باہر تک چھوڑ دینا۔ چچی کا ملتجی اور منت بھرا لہجہ اسے بہت الجھن کا شکار کر دیتا تھا۔ چچی مجھے ویسے بھی آج بہت دیر ہو گئی ہے، اس سے بولیے آج یہ چھٹی کر لے۔ ہمیشہ وہ ایسا ہی جواب دیتا تھا کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی تھی۔ کون سا سر پہ بٹھا کے لے جاؤ گے؟ اسکوٹر پر ہی تو لے کے جاؤ گے۔ خالہ جان رہنے دے، قریب ہی تو ہے، چلی جاؤں گی۔ اس نے بھی تابش کے منہ کے زاویے دیکھ لیے تھے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ کبھی بھی لحاظ و مروت تو رکھتا ہی نہیں تھا، ہر وقت سنانے پر رہتا تھا۔ جاؤ تو رکی ہوئی کیوں ہو؟ نکلو، بھاگو یہاں سے۔ اس نے سین میں کھڑی اپنی بائک کو اسٹینڈ سے اتارا۔ چچی کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ انہیں تابش کی یہی باتیں بہت بری لگتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر اپنی بے عزتی پر افسوس کرتی نکل گئی تھی۔ تابش کبھی بھی
نوٹس لیتا ہی نہیں تھا۔ چچی اگر ناراض ہوتی تو انہیں اپنی باتوں اور شرارتوں سے منا لیتا تھا، مگر روشنا پر کبھی توجہ نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا اور جانتا تھا وہ اسے کس نظریے سے دیکھتی ہے، پھر اس کی آنکھوں کی روشنیاں، وہ سب دیکھتا تھا مگر توجہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ اسکول میں جتنے بھی پیریڈ لیے اس کا موڈ اپ سیٹ ہی رہا، کیونکہ تابش اکثر اسے مغرور لگتا تھا، جو پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، ہمیشہ اس کی بے عزتی کرتا اور وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے دیوانی تھی، جبکہ پتہ بھی تھا وہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے، مگر اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے رہتی کہ کبھی تو خیال آئے گا اس کی محبت کی، وہ قدر کرے گا۔ گھر آ کر وہ کچھ دیر کھانے کے بعد لیٹ گئی۔ شام میں 5 بجے اس کے سیل پر میسج کر دیا، کیونکہ صبح کی تذلیل بھولی کب تھی۔ انسان کو کسی کی اتنی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے کہ بعد میں خود کو پچھتانا پڑے۔ اس نے میسج سینڈ کر دیا تھا، کچھ ہی دیر میں رپلائی بھی آ گیا۔ فوراً سیل ہاتھ میں لے لیا۔ جو بھی سبق پڑھاتی ہو اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاؤ۔ روشنا نے منہ ہی منہ میں بڑبڑا کے سیل بیڈ پر پٹک دیا۔ بدمزہ تو وہ پہلے ہی ہو گئی تھی۔ مغرور بددماغ آدمی سمجھتا کیا ہے؟ دل کھول کے اسے دل ہی دل میں سنانے لگی۔ شام میں وہ جلدی کھانا بنا کے فارغ ہو گئی۔ اس کی موٹر بائیک کی آواز آئی تو وہ صحن میں برآمدے میں لگی بڑی سی کھڑکی سے چھپ کے اسے ضرور دیکھتی تھی۔ ارے روشنا، نیچے جا کر بھابھی سے پوچھ لے کوئی کام تو نہیں ہے، آج شبینہ آنے والی ہے، اس کا میاں بھی ہوگا۔ چچی نے کمرے میں آ کر اسے کہا، وہ بالوں میں برش کر رہی تھی۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شبینہ باجی آئیں گی، میں پہلے ہی چلی جاتی تائی امی کے پاس۔ وہ تابش کی امی کو تائی امی کہتی تھی، کیونکہ چچی کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی، اس کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ پھر روشنا ان کی مرحوم بہن کی بیٹی تھی۔ میٹرک میں تھی کہ روشنا کے باپ نے دوسری شادی کر لی، اسے پھر چچی اپنے ساتھ لے آئی تھی، کیونکہ وہ پھر کہاں رہتی، خود بھی وہ بیٹی کی شادی کے بعد اکیلی ہی تھی۔ اوپر کے پورشن میں وہ رہتی تھی، شوہر بھی بہت پہلے فوت ہو گئے تھے جب ان کی سمرہ چھوٹی تھی، پھر اس کی شادی وغیرہ بھی ان کے دیور اور دیورانی نے کی تھی۔ اگر یہ سب نہ ہوتے تو وہ تو اکیلی رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب انہیں رات دن روشنا کی فکر تھی کہ اس کی بھی کسی طرح تابش سے شادی ہو جائے، کیونکہ کوئی اور مناسب رشتہ تھا بھی تو نہیں۔ شبینہ رہنے آئی ہوئی تھی، گھر میں رونق سی ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ آتی بھی بہت کم تھی رہنے۔ تابش تو بہت خوش ہو جاتا تھا اس کے آنے پر۔ رات تک دونوں کی باتیں ہوتی تھی، وہ اکثر روشنا کو بلا لیتی تھی، دونوں کی بنتی بھی بہت تھی۔ چچی کی سمرہ شبینہ سے بڑی تھی اور روشنا شبینہ سے چھوٹی تھی، مگر شبینہ کی دونوں سے ہی خاصی دوستی تھی۔ کیا ادھر گھس کے بیٹھی ہو، چائے بنا کر دو؟ تابش ان دونوں کے پاس ہی آ گیا۔ وہ دونوں باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ تابش، ذرا تمہیں تمیز نہیں ہے کس طرح تم روشنا سے بات کرتے ہو؟ شبینہ نے اسے سرزنش کی۔ روشنا فوراً ہی چیئر سے کھڑی ہو گئی، کیونکہ بحث وہ بھی کر سکتی تھی، مگر اس ٹائم چپ ہی رہی۔ آپ ہی میں جا رہی ہوں، وہ بولی۔ اے لڑکی کدھر؟ پہلے چائے بناؤ پھر جانا۔ تابش نے بازو سے پکڑا، وہ تو درد سے کرا کر رہ گئی۔ بدتمیز لڑکے، میں تمہیں نظر آ رہی جو اس کے پیچھے پڑے ہو کہ چائے بنائے؟ شبینہ کو اس کی حرکت ناگوار گزری تھی۔ تم اپنے میکے رہنے آئی ہو آرام کرنے، اور یہ محترمہ اس گھر میں ہی رہتی ہیں، یہ چائے بنا سکتی ہے، کیونکہ ابھی یہ سسرال نہیں گئی ہے۔ وہ اکثر ایسے دل جلانے والی باتیں کرتا تھا کہ روشنا کی آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی۔ روشنا، تم بیٹھو میں بناتی ہوں۔ شبینہ کو اس پر ترس آنے لگا۔ تابش، کیا حرکت ہے، کیوں ہر وقت اسے تنگ کرتا ہے؟ امی نے سنا تو وہ بھی اس کی خبر لینے چلی آئی تھیں۔ شکل ہی ایسی بنائی ہوئی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ کہہ رہی ہو مجھے تنگ کرو۔ تابش کو بھی اسے تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا، مگر روشنا کو تابش کی سرد مہری بہت دکھ دیتی تھی۔ وہ رکی نہیں، بہت روکا امی اور شبینہ نے، مگر اس کا دل ہی بہت اداس و مغموم ہو گیا تھا۔ تابش، کیوں بیچاری کو ایسے بولتے ہو، کتنے کام کر جاتی ہے وہ تمہارے بھی۔ شبینہ اسے سرزنش کرنے لگی۔ شبینہ، تم ہی اسے سمجھاؤ، مجھے روشنا ہر لحاظ سے پسند ہے، مگر یہ تو نہ ہی کیے جا رہا ہے۔ امی اتنے میں اس کے لیے چائے بنا کے لے آئیں اور ڈائننگ ٹیبل پر ٹرے رکھ دی۔ تابش نے بیزاری سے آنکھیں بند کی اور چیئر کھسکا کے بیٹھ گیا۔ امی کا روز کا یہی ٹاپک ہوتا تھا کہ روشنا میں کیا برائی ہے، جب مجھے شادی ہی نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ وہ بھی قطعیت بھرے لہجے میں جھٹ منع کر دیتا تھا۔ تابش، کیوں کرتا ہے تو امی کو پریشان؟ کوئی حور پری تیرے لیے اترے گی آسمان سے؟ شبینہ بھی اسے سخت سچ سنانے لگی۔ ایک رشتہ دیا تو تھا آپ لوگوں نے، یاد ہے خالہ کی ادینہ کا؟ کیا ہوا، اس نے ہی انکار کر دیا؟ اس کے دل میں حسرت بھری لہریں اٹھتی رہتی تھیں۔ شبینہ کی بھی ادینہ سے بہت دوستی تھی، جب بھی یہاں آتی تھی دونوں کی خوب بنتی تھی، جبکہ وہ اس سے 6 سال چھوٹی تھی، مگر دوستی بہت تھی، جس میں تابش بھی شامل تھا۔ مگر جب سے ادینہ کی شادی ہوئی تھی اس نے فون تک کرنا بند کر دیا تھا۔ پھر شبینہ نے بھی چھوڑ دیا، مگر اماں کی خالہ سے بات ہوتی رہتی تھی۔ اس بات کو بھول کیوں نہیں جاتے ہو؟ روشنا اس سے بھی اچھی ہے، ہر کام میں طاق ہے، امی نے تیز لہجے میں کہا۔ تابش نے جلدی جلدی چائے ختم کی، کیونکہ دونوں ہی اسے گھیر کے بیٹھ گئی تھیں اور وہ شادی کے نام سے ہی بچتا تھا۔ صحن میں آ کر اس نے نگاہ جو اوپر اٹھائی، 2 آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے، کچھ نہیں دے سکتا میں اسے، کیوں پاگل ہو رہی ہے؟ وہ بائک نکالتے ہوئے سوچ رہا تھا۔
تابش کھڑی کر یہاں بائک، امی نے ڈانٹ دیا۔ وہ چونکا اور سوچوں کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ بائک حماد بھائی کی تھی، وہ کینیڈا میں تھے۔ امی نے ان کے جانے کے بعد گویا پیک کر کے رکھی ہوئی تھی۔ امی یہیں تک جا رہا ہوں، وہ کسیایا، مجھے ڈر لگتا ہے، چھوڑ اسے۔ وہ کی چین ہاتھ سے لینے لگی، جبکہ صبح وہ آفس بائک لے کے گیا تھا۔ انہیں شاید خبر نہیں ہوئی تھی۔ اس نے منہ بسورا اور اندر آ گیا۔ باہر جانے کا موڈ ہی نہیں تھا، ویسے بھی اسے بائک چلانے کا شوق بھی نہیں تھا، اسے تو گاڑی کا شوق تھا۔ کچھ دنوں میں وہ لینے بھی والا تھا۔ جاب بھی اس کی اچھی تھی، جیسے چاہی تھی ویسے ہی ملی تھی۔ سیٹرڈے اور سنڈے کی چھٹی ہوتی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنا ٹائم سو کر گزارتا تھا، مگر اس دن تو ابو نے اچھی خاصی اسے جھاڑ پلا دی۔ وہ 11 بجے ہی بستر چھوڑ کے اٹھ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بلز اس کے آگے ڈالے۔ انہیں جمع کروانا ہے۔ جی اچھا۔ ابو کے سامنے اکثر مؤدب بن جاتا تھا جب انہیں زیادہ غصہ آتا تھا، مگر کبھی کبھی ان سے بھی ہنسی مذاق شروع کر دیتا۔ ڈائننگ ٹیبل پر پڑا اس کا سیل سائلنٹ پر پڑا تھرکنے لگا۔ ابو کی فحماشی خشم کی نگاہیں اس پر اٹھیں۔ اسی وقت اس نے سیل وہیں چھوڑ دیا، کیونکہ کھانے کے دوران سیل فون پر بات کرنا، میسج کرنا بہت برا لگتا تھا۔ میسج کی وجہ سے سیل پورے ٹیبل پر کبھی دائیں کبھی بائیں گھوم رہا تھا۔ جلدی چلے جانا۔ انہوں نے طنزیہ نگاہ پھر سیل پر ڈالی کہ کہیں وہ میسج کرنے بیٹھ جائے۔ چائے کا سپ لے کر اس نے سر ہلایا۔ گرے ٹراؤزر پر سی گرین ڈھیلی سی شرٹ میں ملبوس کافی سست لگ رہا تھا۔ اس نے ناشتے کے بعد سیل اٹھایا۔ میسج پھر روشنا کے تھے۔ گڈ مارننگ۔ مارننگ میسج تھا، پھر دوسرا میسج آیا۔ کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ روشنا کی بھی اسکول کے سیٹرڈے کی چھٹی ہوتی تھی، وہ بھی گھر پر ہی ہوتی تھی۔ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوں۔ تب کے میسج کا جواب دیا۔ کبھی ٹھیک سے جواب بھی دے دیا کریں۔ فوراً پھر میسج آیا۔ کون لگتی ہو تم میری جو تمہیں ٹھیک سے جواب دوں؟ اوقات میں رہو۔ وہ میسج میں بات بھی ایسے کرتا تھا کہ جیسے روشنا اس کے سامنے ہو۔ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بہت پیارا۔ سلگاتا ہوا میسج کیا۔ بل اٹھا کے پاکٹ میں رکھے باہر نکل گیا۔ قریب بینک تھا، دیر نہیں لگی۔ پورے راستے روشنا کے میسج اسے تنگ کرتے رہے۔ تابش کا کبھی کبھی دل کرتا کہ اس کا گلا دبا دے، جو ہاتھ دھو کر اسے پیچھے پڑی تھی جیسے وہ اس کی ذاتی ملکیت ہو۔ شبینہ ابھی رہ رہی تھی۔ وہ دوپہر میں پھر سو گیا، جبکہ لائٹ نہیں ہوتی تھی، مگر اس کی نیند تو ایسی تھی کہ ہر وقت آنے کو تیار رہتی تھی۔ امی ہی اکثر عصر کی نماز کے وقت اسے اٹھاتی تھیں۔ تابش ٹائم نکل جائے گا۔ جی اچھا، اٹھتا ہوں۔ وہ کروٹ بدل کر پھر سو گیا۔ تابش چل چل اٹھ، کب سے پڑا ہوا سو رہا ہے؟ میں جا رہی ہوں، ادیب کا فون آیا تھا۔ کیا تم جا رہی ہو؟ وہ سرد سے اٹھ کر بیٹھا، کیونکہ اپنی اس بہن سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتی، گھر میں پھر اس کا دل لگ جاتا تھا، ورنہ پورا دن آفس، پھر 2 دن چھٹی کے جو امی ڈھیروں اس کے لیے ہفتے کے کام جمع رکھتی تھی، وہ ان 2 دن کی ہی چھٹیوں میں کرتا تھا۔ کیا کروں، جانا تو ہے، گھر سارا الٹا پڑا ہوگا۔ 2 دن کی بھی مجھے اجازت مل گئی، ورنہ یہ بھی تم جانتے ہو وہ نہیں دیتے ہیں۔ وہ افسردگی سے بولی۔ کتنا دل چاہتا تھا آنے کا، پھر اس کی جو کنڈیشن تھی، اس میں دل کرتا تھا بس سوتی رہے، مگر گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے اٹھنا پڑتا تھا۔ چل تو پہلے نماز پڑھ، پھر مجھے چھوڑ کے آنا۔ تمہارا موٹا میاں خود لینے کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کا شبینہ کے جانے کا سن کر ہی موڈ آف ہو گیا۔ ہمیشہ بچوں کی طرح منہ بسورنے لگتا تھا۔ بدتمیز، شرم کر، بہنوئی ہیں تیرے۔ چپت لگا کے مسکرائی۔ تابش نے عصر کی نماز پڑھی، پھر وہ صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اوپر سے روشنا دوبارہ جھانک چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ نیچے اتر کے آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ڈش تھی، لگتا تھا کچھ بنایا تھا۔ اشتہا انگیز خوشبو بکھر رہی تھی۔ تجسس بھی تھا۔ پھر اسے پتہ تھا پکانے میں وہ ماہر ہے، کیونکہ شبینہ سے اکثر وہ ریسیپیز وغیرہ پوچھتی رہتی تھی۔ کیا بنا کے لائی ہو موٹی؟ وہ روشنا کو موٹی کہہ کر پتنگیں لگا دیتا تھا۔ میں شبینہ باجی کے لیے لائی ہوں۔ برہم ہو کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ بس رہنے دو، ادھر دکھاؤ۔ اس کے ہاتھ سے جھپٹ کے لیا اور روشنا پیچو تاب کھانے لگی۔ تابش نے دیکھا تندوری چکن کی خوشبو تھی، وہ خوش ہو گیا۔ ویسے موٹی تمہارا میاں بہت خوش رہے گا، اتنے مزیدار کھانے بنا کے کھلاتی رہے تو۔ وہ جان بوجھ کے اسے پھر تپانے کو بولا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تڑک کے کہا۔ کیوں، پھر کس کی فکر کروں؟ محلے والوں کی؟ ارے لڑکی، کیوں تم میرے پیچھے پڑی ہو؟ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تابش اس سے سخت بیزار اور اکتایا ہوا تھا۔ مجھے ٹھکرا کے کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ آنکھوں میں آنسو لے کر وہ واپس مڑ گئی تھی۔ تابش ہکا بکا سا اس کی بات پر رہ گیا۔ نرم دل تو وہ تھا ہی، مگر روشنا کے معاملے میں سخت تھا۔ روشنا کا دل بہت اداس تھا۔ تابش کی دل جلانے والی باتیں اسے بہت رلاتی تھی۔ وہ اسے دیوانگی کی حد تک چاہتی تھی، اور وہ اتنا ہی اس کی تذلیل کرتا، اسے سناتا، مگر وہ ہر بار سب کچھ بھول کے پھر اس سے بات کر لیتی تھی۔ اسکول سے بچوں کے ٹیسٹ کاپیاں ساتھ لائی تھی، وہ چیک کر رہی تھی۔ رات کو وہ اکثر دیر تک یہی کام کرتی تھی، مگر 1-2 میسج پھر بھی تابش کو کرتی تھی۔ پھر سیل اٹھایا، دل کے ہاتھوں مجبور جو ہوتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنی چارپائی پر تکیوں کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی۔ چچی کچن میں تھی۔ ایک تو انہیں پتہ نہیں کیوں اتنے برتن دھونے کا شوق تھا، وہ منع بھی کرتی رہتی تھی۔ باتھ روم میں ہوں۔ میسج آیا۔ روشنا نے برا سا منہ بنایا۔ سیل سائڈ پر رکھ دیا۔ ٹائم دیکھا، 11 بج رہے تھے۔ عموماً وہ اس ٹائم نیٹ پر ہوتا تھا، اس سے تابش کے سارے اوقات پتہ تھے۔
روشنا نے میسج پڑھ کے ڈیلیٹ کیا۔ کبھی کبھی وہ ایسی گفتگو کرتا کہ وہ خود ہی شرمندہ ہو جاتی تھی۔ ساری کاپیاں سائڈ پر رکھی اور صحن میں واک کرنے لگی۔ دو ہی تو کمرے تھے، چچی اور وہ ساتھ سوتی تھی، جبکہ دوسرا کمرہ ڈرائنگ روم کے طور پر بنایا ہوا تھا۔ اس نے پھر میسج کیا، آپ اتنے غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ اگر تمہارا اب میسج آیا، یاد رکھنا میں چچی سے تمہاری شکایت لگاؤں گا کہ تم ہر وقت مجھے میسج کر کے تنگ کرتی رہتی ہو۔ نہایت تپا ہوا غصے میں میسج تھا۔ وہ پڑھ کے گھبرا گئی۔ مجھے پتہ ہے آپ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں موٹی، ٹھہرو میں آتا ہوں ابھی۔ میسج پڑھ کے اسے لگا تابش سامنے بیٹھا اسے ڈانٹ رہا ہو۔ وہ گھبرا کے جھٹ اندر آئی، مگر صحن میں سے نیچے جھانک کے جائزہ ضرور لیا۔ لائٹ آف تھی، خاموشی تھی، کیونکہ تائی اور تایا تو جلدی سو جاتے تھے۔ وہ 12 بجے تک نیٹ پر ہوتا تھا۔ اتنے ظالم مت بنے، کسی کو اتنا بے عزت بھی نہیں کرتے ہیں۔ دل رو رہا تھا۔ میسج پھر روانہ کر دیا، کیونکہ تابش کی سرد مہری بے نیازی اکھڑ طبیعت اسے اور بھی ضد دلاتی تھی کہ تنگ کرتے رہوں۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے؟ ایک لڑکا تمہیں اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی ہو۔ وہ میسج میں پھر دھاڑا، کیسی ہیں میری حرکتیں جو اتنا غصہ ہو رہے ہیں؟ وہ پھر میسج ٹائپ کرنے لگی۔ اب کے جوابی کال آ گئی۔ روشنا کے ہاتھ سے سیل گرتے گرتے بچا۔ مجھے کتا سمجھا ہوا ہے، بھونک کے چاہ رہا ہوں کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، بکواس کر رہا ہوں۔ وہ دھاڑ رہا تھا۔ روشنا کے کان میں لگتا تھا دھماکے ہو رہے تھے۔ اب تمہارا کوئی فضول میسج آیا تو یاد رکھنا چچی سے شکایت کر دوں گا۔ اپنی اوقات میں رہو۔ بکواس کیے جا رہا ہوں کہ مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر میری طرف نگاہ بھی اٹھائی تو تمہیں میں اغوا کروا لوں گا۔ وہ چیخ کے سیل آف کر چکا تھا۔ روشنا کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ توبہ ہے، کتنا دھاڑتا ہے، کبھی یہ شخص پیار سے نہیں بولتا۔ تکیہ ٹھیک کیا اور لیٹ گئی۔ غصے میں الفاظ بھی کتنے برے بولتا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ چچی نے اچانک آ کر پوچھا۔ وہ خالہ جان رونگ کال تھی، اس نے نگاہ چرا کے کہا۔ آپ کیوں برتن دھوتی رہتی ہیں؟ میں سب صاف کر کے تو آئی ہوں۔ وہ ان پر خفا ہونے لگی۔ صبح کے لیے آٹا گوندھ کے رکھا ہے، کیونکہ سمرا آئے گی کچھ دنوں کے لیے، ہو سکتا ہے ناشتہ یہیں کرے۔ وہ بھی اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ روشنا نے اٹھ کر کمرے کی بکھری چیزیں سمیٹی۔ ڈسٹنگ وغیرہ وہ اسکول جانے سے پہلے کر لیتی تھی اور تھوڑی صفائی رات میں ہی کرتی تھی۔ کمرے کی لائٹ آف کی اور لیٹ گئی۔ ذہن تابش کو سوچ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر تابش اس سے کیوں اتنی نفرت کرتا تھا، جبکہ وہ تو اس کے اتنے کام کرتی تھی کہ شاید اس کی کوئی ادا پسند آ جائے، مگر وہ تو انگاری ہی چباتا رہتا تھا جب بھی اس سے بات کرتا تھا۔ جبکہ سمرا باجی اور شبینہ سے اس کی اتنی بنتی تھی، انہیں چھیڑتا، ہنسی مذاق کرتا، وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی، مگر جہاں اس کی موجودگی ہوتی تابش اسے جلانے، تپانے اور طنزیہ جملے ضرور بولتا، ان دونوں کے سامنے تذلیل بھی کر دیتا تھا۔ تابش سکندر، تم دیکھنا ایک دن میری محبت کے لیے تڑپو گے۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تابش، تمہیں لڑکی کیسی پسند ہے؟ سمرا نے اسے گھیر لیا۔ روشنا نہیں آ رہی تھی، مگر وہ زبردستی ساتھ لائی تو آنا پڑا۔ لمبی سی ہو، پتلی ہو، شولڈر کٹ بال ہوں۔ وہ نگاہوں میں ادینہ کا تصور کر کے بتانے لگا۔ لمبی ہو، پنکھے صاف کروانے ہیں کیا؟ سمرا نے شوخی سے چھیڑا۔ بس مجھے لمبی پسند ہے۔ تابش نے ایک اچٹتی نگاہ روشنا پر ڈالی، جو لگتا تھا گرم گرم خون اندر اتار رہی تھی۔ موٹی بالکل نہ ہو، کیونکہ آپ روشنا کو ہی دیکھ لیں، جب بھی چلتی ہے مجھے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ روشنا آ رہی ہے۔ وہ بولا۔ تابش، اب یہ ایسی بھی موٹی نہیں ہے۔ سمرا کو اس کی مبالغہ آرائی کچھ پسند نہیں آئی۔ اسے روشنا پر بھی ترس آتا، جس کا چہرہ اہانت سے سرخ ہو جاتا۔ ارے سمرا باجی، آپ کو پرسوں کی بات بتاؤں، میں آفس سے جلدی آ گیا تھا، مجھے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر میں چلتا رہا۔ جب سامنے دیکھا تو اپنی روشنا CNG رکشے سے اتری۔ جب سمجھ آیا یہ آ رہی تھی، اس میں بیٹھ کے وہ اتنے مزاح کا خیز انداز میں بتا رہا تھا کہ روشنا نے دانت پیس لیے۔ اتنی تضحیک، وہ بھی سب کے سامنے، دل رونے کو کر رہا تھا۔ سمرا کا ہنس ہنس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ روشنا کو اپنی بے وقتی پر بہت دکھ ہو رہا تھا، کیونکہ تابش کو ذرا اس کی پرواہ نہیں تھی۔ بس کرو تابش، بار بار موٹی کیوں بول رہے ہو؟ انہوں نے روشنا کا سنجیدہ غصے سے لال چہرہ دیکھا۔ ان کی ہنسی کو بھی بریک لگ گیا۔ اب تو ضرور روشنا بیگم تمہارا دل میری طرف سے خراب ہوا ہوگا، اور لگتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تابش نے فتح مند مسکراہٹ لیے اسے دیکھا، جو اندر ہی اندر رو رہی تھی، آنکھوں میں نمی بھی نظر آ رہی تھی۔ تابش کیوں اسے تنگ کرتا رہتا ہے؟ امی کو ہمیشہ روشنا بہت پیاری لگتی تھی۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی لاڈلی مجھے تنگ کرتی رہتی ہے تو یقین آپ کو بالکل نہیں آئے گا۔ اس نے کنکیوں سے روشنا کو دیکھا، جو پہلو بدل کر اپنی گھبراہٹ چھپانے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ تنگ کرنے کا نام کیوں لے رہا تھا، میسج جو کرتی رہتی تھی۔ تابش، اب یہ ہماری روشنا پر الزام تو مت لگاؤ، ایسی نہیں ہے اور تمہیں کیوں تنگ کرے گی؟ کون سا یہاں آتی رہتی ہے؟ ابھی ابھی میں ہی لے کے آئی ہوں اسے۔ سمرا کو اس کی یہ مبالغہ آرائی ذرا پسند نہیں آئی۔ سمرا باجی، میں جا رہی ہوں، صبح پھر مجھ سے اٹھا نہیں جائے گا۔ وہ تابش کی الٹی سیدھی باتوں کو اگنور کرتی ہوئی بولی۔ ارے دیکھے دیکھے گڑا! تابش زور سے چیخا۔ روشنا شدت غم سے گھبرا کے تابش پر غصہ بھری نگاہ ڈال کر رہ گئی۔
ہر وقت اس کے موٹاپے کو نشانہ بناتا رہتا تھا۔ کبھی نہیں سدھر سکتا یہ لڑکا۔ امی تو اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کے رہ گئی۔ وہ زوردار کہکہ لگا کے رہ گیا۔ سمرا نے اس کے چپت لگائی تھی۔ تابش اتنا مت تنگ کیا کرو بیچاری کو، آپ اسے چلتا کیوں نہیں کر دیتی ہیں؟ تاکہ پھر نشانہ باندھا۔ آپ کو آخر پرابلم کیا ہے؟ آپ کے سر پر بیٹھی ہوں۔ روشنا تنک گئی۔ میرے سر پر بیٹھ بھی نہیں سکتی ہو، اتنا وزن میں اٹھا نہیں سکتا۔ لہجہ زمینی ہو گیا، برجستگی اور بے ساختگی اس میں بہت تھی۔ روشنا لب بھینچ کے رہ گئی۔ اس وقت وہ سمرا اور تائی امی کے سامنے اس کی کھلی توہین کر رہا تھا۔ اللہ کرے آپ کی موٹی لڑکی سے شادی ہو۔ بے فکر رہو، وہ موٹی لڑکی تم بالکل نہیں ہو سکتی ہو۔ چالاک لڑکی، بددعا میں بھی خود کو دعا دے رہی ہو۔ وہ بات کو مذاق میں اڑانے لگا۔ سمرا کو ہنسی آ گئی۔ روشنا دب دب کرتی ہوئی چلی گئی۔ تابش جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتا تھا تاکہ روشنا اس کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دے، جو ہر وقت اس کے ہی خیالوں میں ہی رہتی تھی۔ شرارتی، اسے ناراض کر دیتا ہے۔ امی کو افسوس ہوتا تھا، مگر وہ ہوتی نہیں ہے۔ وہ مسکرایا۔ سمرا بھی اٹھ گئی۔ اس کا بیٹا اٹھ گیا تھا۔ تابش کو بھی نیند آنے لگی تھی، مگر حسب معمول کمپیوٹر آن کر کے بیٹھ گیا۔ یونیورسٹی فیلو سے اس کی چیٹنگ چلتی رہتی تھی۔ آدھا گھنٹہ تو وہ بیٹھا تھا۔ وہ عمار سے مل کے واپس گھر آیا تھا۔ اسی وقت ابو نے اسے پکار لیا تھا۔ چینج کر کے جلدی جلدی اپنے روم سے باہر آیا۔ ابو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اسی کے منتظر تھے۔ جی ابو۔ گرے ٹراؤزر پر نیوی بلو ڈیلی سے شرٹ میں ملبوس مؤدب انداز میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ رات کو تمہارا سیل اتنا کیوں بجتا ہے؟ آف کر کے کیوں نہیں رکھتے ہو؟ جی وہ دوستوں کی کالز آتی ہیں۔ وہ سر کھجانے لگا۔ دیر تک وہ میل پر جو بات کرتا رہتا تھا، صبح اٹھنا اس سے مشکل ہوتا تھا۔ رات 1 بجے کے بعد اپنے دوستوں کو منع کر دیا کرو کہ کالز نہیں کریں۔ وہ اسے سرزنش کرنے لگے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ابو کے سامنے تو وہ ذرا بحث نہیں کرتا تھا، مگر جب ضد پر اڑ جاتا تو اسے امی بھی منا کے تھک جاتی تھی۔ جی اچھا۔ وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ آج تمہاری چھٹی ہے، سونے سے تمہیں فرصت نہیں، جب موقع ملتا ہے سو جاتے ہو۔ 100 کام گھر کے ہوتے ہیں، ان پر بھی توجہ دے لیا کرو۔ ابو آج لگتا تھا اس کی کلاس ہی لینے بیٹھے تھے۔ روشنا اوپر سے پھر جھانک رہی تھی۔ اس نے تابش کو کم ہی اتنا سنجیدہ وہ بھی اپنے ابو کے سامنے دیکھتی تھی۔ تابش کی خونخوار نگاہ اوپر اٹھ گئی۔ گھر کا کچرا تک آپ مجھ سے باہر پھینکواتے ہیں، وہ کام تک کرتا ہوں، آپ کو پھر بھی شکایت رہتی ہے۔ وہ کسے آ گیا؟ ابو سارے کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے اور سب کو بھی تلقین کرتے تھے۔ گھر کا کچرا وہ تابش سے مین روڈ پر کچرا کنڈی میں ڈلواتے تھے، جو وہ بلا چون چرا کرتا تھا۔ تمہارا بڑا بھائی باہر ہے، ورنہ وہ کرتا تھا گھر کا سارا کام۔ نیچے آ جاؤ، اوپر سے کیا جھانک رہی ہو؟ تابش ایک دم ہی غصے سے بھنا کے روشنا کو دیکھ کر بولا۔ وہ گڑبڑا کے پیچھے ہو گئی۔ ابو کی بھی نگاہ اسی وقت اوپر اٹھی، پھر تابش کو بغور دیکھا جس کے چہرے پر بیزاری ٹپک رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ ابو میں کیا دن میں سو بھی نہیں سکتا؟ وہ سمجھ گیا انہیں غصہ آ رہا ہے۔ تم سوتے ایسے ہو جیسے دوبارہ سونے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اندر اپنے روم میں چلے گئے۔ تابش چنچلا کے کسیا کے دونوں ہاتھ پشت پر جمائے کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے زینہ پھلانگ کے ایک جست میں اوپر تھا۔ روشنا اسے سامنے دیکھ کر اچھل گئی۔ سمرا لگتا تھا اندر تھی، چچی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بلیک کاٹن کے پرنٹڈ کپڑوں میں گھبرائی گھبرائی کچن میں جانے لگی۔ وہ راہ میں حائل ہو گیا۔ کیوں اوپر سے جھانکتی رہتی ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ اسے غصہ تو نکالنا ہی تھا، اس پر چیخ کر نکالنے لگا۔ وہ ڈری سہمی سی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہریں بھی اٹھنے لگی۔ تابش نے ایک لمحے کو اس کی حالت پر غور کیا۔ میں تو بس یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ دیکھو روشنا، آج میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، میں توجہ بھی نہیں دے سکتا۔ کیوں میری آس لگا کے بیٹھی ہو؟ وہ بیزاری سے اسے سمجھا رہا تھا۔ میں نے آپ سے ایسا کب کہا کہ مجھے آپ کچھ دیں؟ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ وہ جھٹ بولی۔ دیکھو مجھ سے بات بنانے کی کوشش مت کرو، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تمہاری نگاہیں سب۔ اس نے دونوں ہاتھ دروازے کی چوکھٹ پر رکھ کر اسے حصار میں لیا ہوا تھا۔ آپ بھی میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں نے محبت کی ہے صرف ایک شخص سے۔ محبت میں ملنا مشروط نہیں ہے۔ خوش رکھنا اپنی محبت کو، یہ بھی محبت ہی ہے۔ اس نے اتنی گہری بات کی۔ تابش چونک کر اس کی بات پر غور کرنے لگا۔ اس نے ادینہ سے محبت کی تھی، وہ نہیں ملی تو کیا ہوا؟ وہ مر تو نہیں گیا؟ اور ایک یہ لڑکی جو کتنی واضح اور کھلا اظہار کر رہی تھی۔ فضول بکواس کا مطلب؟ وہ زج ہونے لگا۔ کچھ نہیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کا حصار توڑتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ تابش بھی کسیاتا ہوا سمرا کے پاس چلا گیا۔ دن کا سونا تو اس کا غارت ہی ہو گیا تھا، مزید موڈ خراب ہو گیا تھا۔ دودھ کا کپ سائڈ پر رکھا تھا۔ اس کی نگاہ مانیٹر پر تھی۔ سامنے سیل بھی پڑا تھا جس پر SMS کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ بیک وقت 3 کام کر رہا تھا۔ کتنی دیر تک اور کام کرو گے؟ امی اس کی پشت پر کھڑی پوچھنے لگی۔ کوئی کام ہے میری ماں کو؟ اس نے اپنی نگاہ ہنوز کمپیوٹر پر جمائے رکھی۔ ہاں بولیے۔
وہ اب ان سے بھی بات کرنے لگا۔ شبینہ کسی لڑکی کا رشتہ بتا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اگر تابش کہے تو تصویر لے آئے گی۔ شبینہ سے بولیں آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے، مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے شادی کی، جو لڑکیوں کی تصویریں منگوا کے دیکھوں۔ ہمیشہ وہ بات کو ٹال دیتا تھا، امی کو اس کی عادت بہت غصہ دلاتی تھی۔ میری ہڈیوں کا خیال کر لو، تھک جاتی ہوں کام کر کے، آج کل کمر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ تعصب سے بولتی ہوئی جانے لگی تھی۔ تابش نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ افسردہ سی ہو گئی تھی۔ اسی وقت نیٹ نے کام کرنا بند کر دیا، ہاتھ مار کے کمپیوٹر آف کر دیا۔ جب بھی کمپیوٹر پر بیٹھتا کام کرنا ہی بند کر دیتا تھا۔ آپ دوائی وقت پر بھی نہیں لے رہی ہوں گی۔ وہ ان کے روم میں چلا آیا، وہ لیٹی ہوئی تھی، انہیں منانے کے لیے ان کی ٹانگیں ضرور دباتا تھا۔ دوائی روز کھاتی ہوں، تمہارے ابو جو پوچھتے رہتے ہیں، اتنی گرم دوائیاں ہوتی ہیں تبیعت اور خراب ہونے لگتی ہے، وہ بتانے لگی۔ تابش کا سیل پھر بجا، روشنا کا میسج تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ڈانس کر رہا ہوں، آ جاؤ ساتھ مل کر کریں گے۔ عادت کے مطابق بدمزہ ہو کر جواب دیا۔ پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہے، جان کو آ گئی ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ امی اس سے بات کر رہی تھی مگر اس کی نگاہ سیل کی اسکرین پر تھی۔ مجھے روشنا ہر لحاظ سے پسند ہے، مگر تمہاری اس سے ایک لمحے کو نہیں بنتی ہے۔ خبردار، آپ نے اس کے بارے میں پھر سوچا؟ مجھے وہ لڑکی قطعی نہیں پسند۔ وہ روشنا کے ذکر پر بھنا جاتا تھا۔ روشنا کو وہ کسی قیمت پر بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کسی دوسری لڑکی کے بارے میں پوچھتی ہوں جب بھی تم کب مان کے دے رہے ہو۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ گھر کے کام اکیلی سمیٹوں پھروں۔ تمہارا بڑا بھائی باوج باہر ہے، اگر وہ بھی یہاں ہوتا تو مجھے اتنی فکر نہیں ہوتی۔ وہ کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ ماسی لگائی ہوئی تو ہیں آپ نے، کپڑے دھوتی ہے، صفائی کرتی ہے، اور رات میں بھی آ کر آپ کا ہاتھ بٹا دیتا ہوں۔ وہ کچھ غصے میں آ گیا۔ مجھے تو یہ ڈر ہے روشنا کی کہیں اور نہ ہو جائے، مجھے تو بہت ہی دکھ ہوگا۔ اس موٹی میں آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ وہ تنک گیا۔ ذرا لحاظ و شرم نہیں ہے، کہاں سے موٹی ہے؟ وہ اسے سنانے لگی۔ میں نے کہہ دیا ہے مجھے روشنا بالکل نہیں پسند۔ وہ بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ تمہارے ابو نے اگر کہہ دیا کہ اسی سے رشتہ پکا کر دو تو پھر؟ میری زندگی ہے، ایسے کیسے ابو رشتہ پکا کر دیں گے؟ وہ ماننے سے انکاری تھا۔ اچھا اچھا چل اٹھ یہاں سے، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ اتنے میں ابو بھی آ گئے تو تابش اٹھ گیا۔ ہر وقت گھر میں روشنا کے ذکر سے وہ اکتا گیا تھا۔ سب کی ہی کوشش تھی وہ روشنا سے شادی کر لے۔ سو رہے ہیں؟ پھر اس کا میسج آیا تھا۔ جان سے مار دوں گا اگر اب تمہارا میسج آیا تو۔ تابش نے بھنا کے میسج کیا اور اپنا سیل سائڈ پر ڈال دیا۔ امی کا فکر مند چہرہ اسے سونے بھی نہیں دے رہا تھا، مگر نیند کے معاملے میں وہ اتنا کچا تھا، کتنی ٹینشن ہو نیند اسے فوراً آ جاتی تھی۔ وہ لیٹ گیا تھا۔ ادینہ کے حصار سے وہ نکلا ہی کب تھا جو کسی اور کے بارے میں سوچتا۔ اس سے حسد اور جلن ہوتی، ادینہ کے شوہر سے اور ادینہ سے۔ وہ 2 سال سے ملا بھی نہیں تھا، کوشش بھی یہی تھی اس سے سامنا نہیں ہو، ورنہ اندر کا درد دوبارہ ٹھیس دینے لگے گا۔ دوستی کو میں کیوں محبت سے موسوم کر گیا؟ وہ نہیں کرتی تھی، میں کیوں اس کے پیچھے خود کو خوار کرتا رہا؟ آنکھیں بند تھی، تصور میں ادینہ آ گئی۔ آج سے 4 سال پہلے وہ لوگ کتنے فرینک تھے۔ جب بھی یہاں آتی تھی خوب ہلہ گلا ہوتا تھا، پکنک کے پروگرام بنتے تھے، شاپنگ پر بھی وہ اور ادینہ شبینہ ساتھ ہوتی تھی، ہر بات دوستوں کی طرح شیئر کی جاتی تھی، مگر ادینہ اسے دھوکہ دے گی اسے یقین نہیں تھا۔ تابش نے شکر ادا کیا تھا کہ امی شادی کا ٹاپک بھول گئی تھی۔ وہ بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ چچی آج کل بہت پریشان تھی۔ وہ ویسے بھی صبح کا گیا رات کو ہی گھر آتا تھا، اسے دن بھر کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ کیا بات ہے چچی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اس نے انہیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ روشنا کو 4 دن سے تیز بخار ہے، اتر ہی نہیں رہا، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتی کہ میں دوائی دلا کے لے آؤں، خود ہی ڈاکٹر کو حال بتا کے لا رہی ہوں، مگر وہ دوائی بھی نہیں کھاتی ہے۔ وہ خاصی فکر مند سی اسے بتا رہی تھی۔ تابش تشویش میں پڑ گیا کہ اچانک سے روشنا کو ہوا کیا، کون سے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں؟ اسے ساتھ لے کے چلیے، میں رکشا لے کر آتا ہوں۔ وہ چچی کا پریشان ہونا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہیں جائے گی، بہت ضدی ہے، تم نہیں جانتے۔ وہ بہت بیزار سی لگ رہی تھی۔ تابش کو بھی جیسے ضد ہو گئی، کیسے نہیں جائے گی؟ وہ ایک جس میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چڑھ گیا۔ روشنا چادر اوڑھے ہوئے بیڈ پر نکہت زدہ سی لیٹی تھی، اسے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا ڈرامے لگائے ہوئے ہیں؟ اٹھتی کیوں نہیں ہو؟ چلو ڈاکٹر کے پاس، وہ خاصے درست لہجے میں اسے حتمی انداز میں بولا تھا۔ روشنا نے ناگواری سے اسے دیکھا، اس کی دل جلانے والی باتوں کو اس نے ایسا دل پر لیا تھا کہ بخار چڑھا لیا تھا۔ دائی امی کو خالہ سے باتیں کرتے سن لیا تھا۔ تابش منع کر رہا ہے روشنا کو، کیا فائدہ ذکیہ، وہ موٹی موٹی بولتا رہتا ہے، بعد میں دونوں کی بنی نہیں تو؟ دائی امی کے لہجے میں افسردگی تھی۔ کیوں آئے ہیں؟ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اسے وہ سب جملے یاد آنے لگے، آنسو کانچ کی طرح آنکھوں میں چبھنے لگے تھے۔ حسرت و محرومی سے لب کچلنے لگی۔ فضول کے ڈرامے مت لگاؤ، اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ ورنہ تم میرے غصے کو جانتی ہو۔ وہ تیز آواز میں ستون تیکھے کیے اسے وارن کرنے لگا۔ روشنا نے دانت پیسے، جبکہ وہ اس سے کوئی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کیوں اپنی حاکمیت جتانے آ گیا تھا؟
مجھ پر رعب دکھا کر کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بھی تیکھی ہو گئی۔ تابش نے اس کی موٹی اور رسیلی آنکھوں میں بخار کی وجہ سے لال لال ڈورے دیکھے۔ چہرے پر زردی بھی کھلی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ یہی ظاہر کرنا چاہتا ہوں، میرا دل بہت نرم ہے۔ وہ خجل ہو گیا۔ جتنا آپ کا دل سخت ہوگا اتنا میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ جائیے یہاں سے، مجھے نہیں جانا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی مگر نگاہوں کو اس کے وجود سے ہٹا لیا تھا۔ تم اس کا مطلب ہے سوگ منا رہی ہو؟ میں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا۔ وہ سمجھ گیا ضرور امی نے چچی سے کہا ہوگا جو اس نے سن لیا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، آپ نے میرا مذاق اڑایا ہے، میری محبت کا مذاق اڑایا ہے۔ آپ کو کوئی لڑکی ایسی ملے گی ہی نہیں جو بہت زیادہ پیار کرے۔ دل تو شدت غم سے پھٹ رہا تھا۔ دل یہ کہہ رہا تھا کہیں جا کر چھپ جائے جہاں سے تابش کا اور اس کا سامنا نہیں ہو۔ اس کے ماں باپ بھی تنہا چھوڑ گئے تھے، کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ ایک صرف خالہ ہی تھی جنہوں نے اسے ماں کی طرح محبت دی تھی۔ اس کی اتنی فکر بھی کرتی تھی، خود کو وہ ان پر بوجھ سمجھتی تھی۔ جب اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگی تھی، خالہ کو پینشن ملتی تھی، اس طرح گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ اب آج کل اس کی شادی کی بہت فکر تھی۔ انہوں نے تائی امی سے کہا تھا تابش سے کر دیں، مگر اسے جب سے تابش کی باتوں کا پتہ چلا تھا وہ اتنی اداس، افسردہ، غمزدہ ہو گئی تھی کہ بیمار ہو گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں چھوڑ کے کسی دوسری لڑکی سے شادی کروں گا؟ اس کے تیور خراب ہوئے۔ روشنا پر اسے بلا وجہ بھی بہت غصہ آتا تھا۔ جائیے یہاں سے، میری پہلے ہی طبیعت خراب ہے، میں آپ سے بات کرنے کے قطعی موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ کمرے سے نکل کے جانے لگی۔ میں رکشہ لے کر آ رہا ہوں، 5 منٹ میں تیار ہو جاؤ، ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ اس کا بازو پکڑ کے رونق بھرے لہجے میں حکم دیتا ہوا نکل گیا۔ روشنا کا وجود جھنجھنا اٹھا تھا۔ تابش کی فولادی انگلیاں بازو میں ایسا لگا سلاخوں کی طرح پیوست ہو گئی ہوں۔ واسطہ رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا اور روب پورا رکھ رہا تھا۔ وہ روشنا کی وجہ سے بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ بات بات پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس کی جب صورت نظر آتی غصہ آتا۔ چچی کی فکر مند باتیں، امی کی بیماری اسے اور مضطرب کیے ہوئی تھی۔ ابو تو اس سے اتنی ہی بات کرتے تھے جتنی انہیں ضرورت ہوتی تھی۔ اس نے روشنا سے شادی سے انکار جو کر دیا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ایسے میں اسے سمرا باجی ہی نظر آتی تھی جن سے وہ اپنے دل کی ہر بات کر لیتا تھا۔ آپ خود ہی سوچیں میں کیسے کر لوں جب میرا دل نہیں مانتا ہے؟ وہ جھنجھلایا کسایا بیزار سا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے پتا ہے تم مدینہ کی وجہ سے کسی اور لڑکی کو وہ جگہ نہیں دے پا رہے ہو۔ سمرا تو اس کے تمام رازوں سے واقف تھی۔ بچپن ساتھ گزرا تھا، وہ اس سے ہر بات شیئر کرتا تھا۔ کرتا تو وہ شبینہ سے بھی تھا، مگر آج کل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کی بھی الگ ٹینشن تھی۔ سمرا باجی یہ بات نہیں ہے، میں شادی جیسا فعل انجام ہی نہیں دینا چاہتا۔ اس نے صاف انکار کیا۔ تائی امی اور تایا ابو کو یوں ہی پریشان رکھو گے؟ اس نے نمکو اور بسکٹ اس کے آگے رکھے جو اس وقت اتنا منتشر ہو رہا تھا کہ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ چاہ کیا رہا ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا انہیں پریشان رکھوں گا، وہ جھٹ بولا۔ پھر سیدھے سیدھے مان کیوں نہیں جاتے ہو؟ روشنا میں کیا برائی ہے؟ موٹی ہے، تم پیار سے کہو گے کہ اپنا وزن کم کر لو، دیکھنا خوشی خوشی کم کرے گی۔ بس رہنے دے، خوشی سے پھول کے اور گپا ہو جائے گی۔ میں نہیں افورڈ کر سکتا اس سے۔ روشنا کو کسی طرح بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بدتمیز، اب وہ ایسی بھی موٹی نہیں ہے۔ سمرا نے اس کے بازو پر ہاتھ مارا۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں آپ کی کزن سے۔ تابش کا دل کر رہا تھا اپنے بال نوچ لے یا پھر روشنا کا گلا دبا دے، پھر شبینہ کے چچا سسر کی بیٹیوں میں سے کوئی پسند کر لو۔ سمرا باجی بس رہنے دے، مجھے ایسی لڑکیوں سے بالکل نہیں کرنی، اور شبینہ کی سسرال میں تو قطعی نہیں۔ شبینہ کو انہوں نے خوش رکھا ہوا ہے، جو ادھر کی لڑکی یہاں آ کر سب کو خوش رکھے۔ اسے ویسے ہی شبینہ کے سسرال کے سارے ہی لوگ برے لگتے تھے۔ ایک تو شبینہ کو انہوں نے اتنے ٹارچر میں رکھا ہوا تھا، ہر وقت اسے اس کی فکر رہتی تھی۔ سمرا کو شبینہ پر رشک آتا تھا، اس کا بھائی اس پر اتنی جان چھڑکتا تھا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش سی ہو گئی۔ کیا ہوا، آپ چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ تابش نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، بس تم دونوں کی محبت پر رشک آتا ہے۔ کتنی تم شبینہ سے محبت کرتے ہو؟ وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ افسردگی سے گویا ہوئی۔ میں آپ سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں، اس نے فوراً ہی کہا۔ سمرا سر ہلا کر رہ گئی۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں دیا، وہ اکثر ایسے ہی چپ ہو جاتی تھی۔ اسے محبتیں ملی ہی کب تھی؟ باپ کا سایہ بھی اس وقت اٹھا جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ میٹرک میں آئی تو چچی نے اچھا رشتہ آتے ہی فوراً شادی کر دی تھی۔ چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ مجھے آپ کا یوں اداس رہنا بہت برا لگتا ہے۔ اس نے کپ ٹیبل پر زور سے رکھا۔ ارے میں کب اداس ہو رہی ہوں؟ خواہ مخواہ تم فکر کر رہے ہو، وہ گڑبڑا گئی۔ سچ کہہ رہا ہوں سمرا باجی، میں آپ سے بات کرنا چھوڑ دوں گا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اسے دھمکی دی۔ تمہیں آتا بھی کیا ہے، یہی تو کرتے ہو، تیز لہجے میں گویا ہوئی مگر انداز میں خفگی تھی۔ آپ اپنی حرکتیں نہیں دیکھتی ہیں؟ وہ جرا کرنے لگا۔ تمیز سے بڑی ہوں تم سے، وہ ڈپٹ کے بولی۔ میں بڑا ہوں، یاد رکھیے، آپ نے کہا تھا بھائی چھوٹے بھی ہوں تو ان کا مان بڑا ہوتا ہے، اس لیے میں بڑا ہوں، سمجھی تم؟ اس نے ہلکی سی چپت لگائی، لہجے میں شوخی بھی دھر آئی تاکہ ماحول کی افسردگی دور ہو جائے۔ یہ اچھی رہی، میری ہی بات مجھ پر ڈال دی۔ وہ لاجواب ہو گئی۔
اور پلیز ایک کام آپ فون کر کے پتہ کریں شبینہ کی طبیعت کیسی ہے۔ امی بہت فکر مند تھی، کافی دیر تک فون پر بات کرتی رہی ہیں۔ تم نے ضرور کان لگا کے سنا ہوگا۔ سمرہ اس کی تجسس کی عادت سے واقف تھی، مگر جب بھی اسے شبینہ کی خیریت پوچھنا ہوتی وہ اسی سے کہتا تھا، کیونکہ شبینہ کی پریگننسی چل رہی تھی، نئے گھر میں بھی شفٹ ہوئی تھی۔ ساس، نندوں اور دیور کو برداشت ہی نہیں ہوا، اور پھر ادیب بھی کچھ اپنی ماں بہنوں کے کہنے میں تھا، شبینہ کو خوب سناتا تھا۔ 4 مہینے وہ میکے میں رہ گئی تھی، بڑی مشکل سے الگ گھر میں رہنے کو کہا، کیونکہ جب کسی میں بن ہی نہیں رہی تھی تو الگ ہونا ضروری تھا۔ اس کا آفس میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ آج ادینہ کا خیال بار بار اسے تنگ کر رہا تھا۔ ادینہ کے شولڈر کٹ سلکی سلکی بال بہت اچھے لگتے تھے۔ دل سے کبھی یہ خواہش ابھرتی کہ ان بالوں کو وہ چھو کے تو دیکھے، مگر وہ اپنے رومانٹک انداز سے کبھی کبھی خود ہی گھبرا جاتا تھا۔ ادینہ جب بھی سجتی سنورتی تھی اتنی منفرد اور نمایاں لگتی تھی کہ وہ پیروں اسے دیکھتا رہتا تھا، مگر جب وہ دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی تو دل میں ٹیس سی اٹھنے لگی تھی۔ بچپن سے اس نے ادینہ کو ہی سوچا تھا، پھر امی اور ابو نے اس کا رشتہ بھی دے دیا تھا، مگر ادینہ نے انکار کر دیا۔ کتنا دل خون کے آنسو رویا تھا، مگر مرد تھا، آنکھوں سے آنسو نکلنے نہیں دیے تھے۔ پھر خود کو ایسا پڑھائی میں جاب میں مصروف کر لیا کہ کچھ بہل گیا تھا، مگر روشنا کی باتیں اسے ڈسٹرب کرنے لگی تھی۔ روزانہ اس کے میسج اسے تنگ کرتے تھے۔ دل نہیں چاہتا تھا جواب دینے کو، مگر دل کا بہت نرم تھا، جواب دے دیتا تھا۔ 6 بجے اس کا آفس آف ہوتا تھا، اتنا تھکا ہوا گھر پہنچتا تھا کہ بستر پر لیٹتے ہی آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ آج کل اسے شبینہ کی بھی فکر تھی۔ جب سے وہ شادی ہو کر گئی تھی بہت خالی خالی خود کو سمجھتا تھا۔ امی شبینہ ٹھیک تو رہ رہی ہے؟ اس نے کھانے کے بعد ان سے پوچھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھنے جا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی ادیب روز ہی اسے سناتا ہے میری ماں بہنوں سے الگ کروا دیا ہے۔ وہ بتانے لگی، اس سے بولیے چپ رہ کر سن لیا کرے، کیونکہ اگر یہ بحث کرے گی، طنز کرے گی، لڑائی بڑھے گی۔ تابش کی سوچیں خاصی مدبرانہ تھی۔ وہ اگر شوخ مزاج تھا تو ہر بات کو سنجیدگی سے بھی سوچتا تھا۔ ہاں سمجھایا تو یہی ہے، عاتقہ نے بھی سے سمجھایا ہے۔ بھابھی کا فون آیا تھا اس کے پاس، وہ بولا۔ ہاں آیا تھا، بتا رہی تھی مجھے شبینہ۔ جائے نماز بچھا کے وہ کھڑی ہو گئی۔ تابش کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ شبینہ کی طبیعت ہی پوچھ لیتا، شرم و لحاظ بھی تھا، مگر سمرہ سے وہ ضرور پوچھتا، اس سے کبھی بات کا پردہ نہیں رکھتا تھا۔ جتنی دیر امی نماز پڑھتی رہی وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھا رہا۔ ادیب ذرا اس کا ہاتھ نہیں بٹا رہا ہے، خود ہی ساری سیٹنگ بھی کر رہی ہے۔ امی پھر اس سے مخاطب تھی، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ قدرے توقف کے بعد جھجک کے پوچھا۔ کہہ رہی تھی ٹھیک نہیں ہے۔ تسبیح لے کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ چپ ہو گیا تھا، کمپیوٹر آف کر دیا تھا۔ تمہاری چچی کو بولا ہے، وہ کل جائیں گی، روشنا کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی کو روشنا کی بھی فکر تھی۔ روشنا کی ابھی تک طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی؟ وہ چونک گیا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس بچی کو، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، وہ افسردگی سے بتانے لگی تھی۔ عجیب پاگل لڑکی، کیوں خود کو میرے لیے خوار کر رہی ہے؟ جانے کس مٹی کی بنی ہے جو اثر ہی نہیں ہوتا ہے؟ تابش سوچنے لگا۔ چچی سے بولیے اس کی شادی وغیرہ کر کے چلتا کریں۔ اتنا سخت پتہ نہیں کیوں ہو گیا تھا روشنا کے معاملے میں، جبکہ وہ تو اتنا نرم دل تھا کہ چوہیا کے بچوں تک کو مارتے ہوئے دل نہیں کرتا تھا۔ اگر کبھی گھر میں چوہیا چوہا آ جائے، شبینہ جب تک اسے مروا نہیں دیتی تھی چین سے نہیں رہتی تھی، اور وہ ترس کھاتا تھا۔ شبینہ مجھے ان معصوم سے چوہیا کے بچوں پر ترس آتا ہے۔ پھر تو پال لے انہیں، فضول کی بکواس نہ کر، مجھے گن آ رہی ہے، مار کے باہر پھینک یا۔ وہ اس کی پشت پر 2 ہتھڑ مار کے بولتی تھی، اور وہ کبھی بھی شبینہ کا حکم نہیں ٹالتا تھا، کیونکہ اسے اپنی اس بہن سے بہت محبت تھی۔ محبت اسے سائمہ باجی سے بھی تھی، مگر وہ اتنی دور کینیڈا میں تھی جب وہ میٹرک میں تھا۔ وہ شادی ہو کر وہاں چلی گئی تھی۔ شبینہ کے ساتھ اس کا بچپن گزرا تھا۔ میں تو سونے جا رہی ہوں، صبح پھر مجھ سے اٹھا نہیں جاتا ہے۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تابش کی سوچوں اور خیالوں میں ارتعاش پیدا ہوا تھا، اور وہ بھی کھڑا ہو گیا، مگر اس پر شبینہ کے ساتھ ساتھ روشنا کی بھی فکر سوار تھی۔ اگر اسے لینے کے دینے پڑ گئے تو کیا ہوگا؟ تمہارا دماغ تو میں کل درست کروں گا، کیوں پاگل بنی ہوئی ہو؟ وہ لاؤنج سے نکل گیا۔ 2 دن سے اس کے میسج بھی نہیں آ رہے تھے۔ اسے تشویش بھی تھی، جبکہ اس کی طبیعت ہی ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے اس کے میسج نہیں آ رہے تھے۔ صبح وہ دیر سے سو کے اٹھا۔ سیٹرڈے تھا، 2 دن اس کی آزادی کے ہوتے تھے۔ وہ خوب نیند لے کر اٹھتا تھا۔ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ پہلے شبینہ کی طرف گیا تھا، اس کے ساتھ مل کر سیٹنگ کروائی۔ وہاں اسے 3 بج گئے۔ گھر آیا، نہایا، پھر کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ سوچا سمرہ باجی کو ہی فون کر لے۔ پتہ چلا وہ دوپہر سے آئی ہوئی ہیں۔ اس نے انہیں میسج کر کے نیچے بلا لیا تھا۔ تم آ جاتے، مجھے کیوں بلایا؟ سمرہ نے حیرانگی سے اس کے فکر مند چہرے کو دیکھا۔ اوپر میں آپ کی کزن کی وجہ سے نہیں آیا ہوں۔ محبت کا بخار چڑھا کے بیٹھی ہے، اسے آپ سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ آج اسے پھر روشنا پر غصہ آ رہا تھا۔ میں تو بہت سمجھا رہی ہوں، اور کتنا سمجھاؤں؟ وہ بھی پریشان تھی۔ تابش ایک بات کہوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ آپ پوچھتی کیوں ہیں؟ ایک بات کہوں، فوراً کہہ دیا کریں۔ اسے سمرہ کی یہ عادت سخت گراں گزرتی تھی۔
روشنا اتنی بری تو نہیں ہے جو تم انکار کیے جا رہے ہو۔ دیکھو، جو شدتوں سے چاہے اسے اگر زندگی میں شامل کر لو تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سمرا اسے سمجھانے لگی۔ دونوں صحن میں ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ ابو کہیں پھپھو کی طرف گئے ہوئے تھے۔ امی کی شاید آنکھ لگ گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں میں اسے نہیں چاہتا، قطعیت بھرا انداز تھا۔ جسے تم چاہتے تھے وہ ملی تمہیں، بولو یا وہ مل جائے گی۔ سمرا کو اس کی باتیں کبھی کبھی بہت دکھ دیتی تھی۔ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا، لہجہ سپاٹ بنا لیا۔ تابش، روشنا اتنی بری تو نہیں ہے جو تم اس سے اتنی نفرت کرتے ہو۔ تم اگر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لو گے تو مجھے پتہ ہے تم بہت خوش رہو گے۔ بہت محبت کرتی ہے تم سے، وہ تم پر بہت توجہ دے گی۔ پلیز سمرا باجی، کیوں آپ پیچھے پڑی ہیں؟ ایک ہی بات کیوں دہراتی ہیں؟ مجھے اکتاہٹ ہونے لگی ہے اس ذکر سے۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ میں تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ روشنا سب کی ہی پسندیدہ ہے، تم صرف ادینہ کی وجہ سے اسے اگنور کر رہے ہو۔ بار بار ادینہ کا نام کیوں لیتی ہو؟ وہ چیخنے لگا۔ سمرا جز بز سی ہو گئی، خاموش سی، لب بھینچ کے رہ گئی۔ تابش کو اپنے سخت رویے کا احساس ہوا تو پہلو بدل کے رہ گیا۔ آپ اگر اسے سمجھا سکتی ہیں تو سمجھا دیں، ورنہ اس کا کہیں رشتہ طے کر دیں، میرے دل پر بوجھ آ گیا ہے۔ اور وہ بیزاری سے بولا۔ تمہارا جب دل کرتا ہے موڈ ٹھیک کر کے بات کرتے ہو، جب دل کرتا ہے خوش ہو کر۔ وہ کھڑی ہو گئی کیونکہ اسے تابش کی باتیں دکھ دیتی تھی۔ میرا موڈ ٹھیک ہے، وہ حیرت زدہ سا بولا۔ سمرا کو اچانک ہی کچھ ہو جاتا تھا اور اس سے یہی بات سخت ناگوار گزرتی تھی۔ میں نے جتنا اسے سمجھانا تھا سمجھا دیا ہے، آپ اتنی روکھی کیوں ہو رہی ہیں؟ تابش نے ہنس اٹھایا۔ تم بھی ہو رہے ہو روکھے، ترکی بترکی بولی۔ لگتا ہے آپ کا لڑنے کا موڈ ہے جبکہ میرا لڑائی کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ سخت ٹینشن میں ہوں میں۔ شبینہ کی الگ ہے، اس پر یہ روشنا۔ وہ اضمحلال کا شکار تھا۔ اتنا مغموم ہو جاتا تھا شبینہ کے لیے کہ اس کا پھر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ سمرا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے جو تابش سے مخفی نہیں رہ سکے۔ سخت خوف ہوتی تھی اسے سمرا کے آنسوں سے جو بات بات پر نکل آتے تھے۔ سمرا باجی، اب یہ رونا کیسا؟ وہ ہراساں ہی ہو گیا۔ کچھ نہیں تو بولو، شبینہ کے ہاں گئے تھے، تائی بتا رہی تھی۔ آپ سے مجھے پوچھنا تھا اس کی طبیعت کا۔ وہ بےتابی سے پوچھنے لگا۔ شبینہ کو اس نے تکلیف میں دیکھا تھا، پوچھ تو سکتا نہیں تھا۔ تائی امی کہہ رہی تھی ویک بہت ہے وہ۔ کون، شبینہ یا اس کا بیبی؟ دونوں ہی، مگر تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے اطمینان دلانے لگی مگر تابش سن کے پریشان ہو گیا۔ تابش، میں جب تمہیں یقین دلا رہی ہوں تو کیوں سوچ رہے ہو؟ وہ بولی۔ جی وہ کچھ نہیں، پتہ نہیں میری بہن کے ساتھ ہی اتنا برا کیوں ہو رہا ہے، سسرال والے بھی ٹھیک نہیں ہیں، اس پر یہ بیماری۔ سمرا کچھ نہیں بولی بلکہ سوچوں میں چلی گئی۔ اس سے تابش کا یوں شبینہ کے لیے فکر مند ہونا کتنا رشک آتا تھا، اس سے اکثر آنکھیں بھیگ جاتی تھی۔ اپنے دل کی بات وہ کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی جبکہ اس کی سسرال بھی بھری پڑی تھی۔ سبھی سمرا سے محبت کرتے تھے، ساس سسر دیور سب ہی نے آنکھوں پر رکھا ہوا تھا مگر ماں جایا رشتے کی کمی اسے بہت محسوس ہوتی تھی۔ وہ سب کے لیے محبت ہمدردی کا مرہم تھا، ہر ایک کے لیے نرم جذبہ رکھتا تھا مگر جانے کیوں اس معاملے میں وہ اتنا سخت گیر تھا، اتنا بے حس کیوں تھا، اس پر ذرا رحم نہیں آتا تھا۔ وہ کتنی شدتوں سے کئی بار اپنے جذبات سے آگاہ کر چکی ہے، دل کو تھپک تھپک کے سلا رہی تھی جو اتنا بے قلب، بے چین اور دکھی ہو گیا تھا، کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ جب دل کا قرار ہی اس کے پاس تھا، کیسے دل کو قرار آتا؟ عجیب وحشت زدہ سی ہو گئی تھی۔ رو رو کے اس نے اپنا اشر کیا ہوا تھا۔ سمرا کو اس کی اتنی فکر تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح تسلی دے۔ روشنا گڑیا، میری بات بھی نہیں مانو گی؟ سمرا نے اس کا رویا رویا متورم چہرہ اپنے ہاتھوں کے حلقے میں لیا۔ آپی، خالہ سے بولیے یہاں سے چلیں، ہم کہیں اور رہیں گے، میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ وہ اس کے گلے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ سمرا کی آنکھیں تو خود برسنے کو تیار رہتی تھی۔ پہلے وہ افسردہ تھی، اس پر مستعد روشنا کا غم مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے چلوں گی، وہ اس سے بولی۔ سمرا، اسے دوائی تو کھلا دو ورنہ یہ اور بیمار پڑ جائے گی۔ چچی کو اس کی رات دن جتنی فکر تھی یہ وہی جانتی تھی، انہیں اپنی مرحوم بہن کا بھی خیال آ رہا تھا، اس کی روح کتنی بے چین ہوگی۔ سمرا نے اسے دوائی دی، پھر رات میں ہی اسے اپنے ساتھ لے گئی تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ اسکول جانا بھی اس نے چھوڑا ہوا تھا، گھر آ کر وہ کچھ بہل گئی تھی۔ سمرا کے دو دیور اور دو نندیں تھیں، ایک نند شادی شدہ تھی، سب نے ہی روشنا کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ 2-3 دن میں وہ کچھ سنبھل گئی تھی، اس کا دل لگ گیا تھا جیسے کچھ حد تک وہ تابش کو بھولنے میں کامیاب ہو گئی ہے، مگر اسے پھر خالہ کی بھی فکر ہوئی تو پھر جانے کی ضد باندھنے لگی، مگر سمرا نے ڈانٹ کے پھر روک لیا، ورنہ وہ وہاں جا کر اسی طرح رو رو کے طبیعت خراب کرے گی۔ روشنا نے اپنے سیل کی سم تک نکال دی تھی، ذہن کو مکمل اس کی طرف سے ہٹانا چاہتی تھی، جب وہ قسمت میں ہی نہیں تھا تو خیالوں میں بھی اس کا گزر برداشت نہیں کرنا چاہتی۔ تابش سکندر، تم نے میرا بہت مذاق اڑایا ہے، بہت توہین کی، یاد رکھنا سکون سے تم بھی نہیں رہو گے۔ وہ کروٹ لیے سے ہی مخاطب تھی۔ سمرا نے اسے زبردستی اسکول بھیجنا بھی شروع کر دیا تاکہ وہاں کے ماحول میں سب بھول جائے۔ پھر اس دن جانے سمرا کو کیا سوجی، اسے لے کر پارلر چلی گئی۔
آپ ہی کیا کر رہی ہیں آپ؟ زبردستی اسے چیئر پر بٹھا دیا تھا۔ وہ حیران پریشان سی پالر کو دیکھ رہی تھی اور سمرا کے خاموش چہرے کو بھی، جو اس سے تو نہیں بیوٹیشین سے بات کر رہی تھی۔ دیکھیے اس کے بالوں کی لیئر کٹنگ کر دیں، اس کا فیشل وغیرہ سب کیجیے گا۔ اس کی بالکل نہیں سنیے گا۔ وہ بیوٹیشین کو ہدایتیں دیتی جا رہی تھی۔ آپ ہی مجھے نہیں کروانا، وہ احتجاج میں زور سے چیخی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، جیسا میں کر رہی ہوں کرنے دو۔ سمرا نے اسے ڈپٹ کے بٹھا دیا، اسے اپنی مرضی کے مطابق اس کا حلیہ بدلوا دیا۔ روشنا آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہ تھی کیسی اس کی شکل نکل کے آ گئی تھی۔ اب لگی ہو تم خاص قسم کی، سمرا نے اسے دیکھ کر ستائشی لہجے میں کہا۔ وہ جیم کے رہ گئی۔ روشنا سمجھ گئی تھی سمرا نے کیوں اس کا حلیہ بدلا ہے، مگر اسے اب کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ آپ ہی میں آپ کا مقصد سمجھ گئی ہوں، پلیز مجھے اور بے عزت نہیں کروائیے گا، مجھ میں برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ تھکے تھکے مزمع لہجے میں بولتی ہوئی سمرا کو بہت ترحم آمیز لگی۔ میں کیوں خود کو اس شخص کے لیے گراؤں آپ ہی؟ ضروری نہیں جسے ہم چاہیں وہ ہمیں مل بھی جائے۔ لہجے میں افسردگی، حسرت سب کچھ پنہاں تھا۔ وہ تو بیوقوف ہے، تمہاری قدر نہیں کر رہا، جس نے اس کی قدر نہیں کی اس کے لیے خود کو برباد کر رہا ہے۔ سمرا بھی آبدیدہ سی ہو گئی۔ مجھے تم دونوں عزیز ہو اور میں محبت کرنے والوں کی قدر کرتی ہوں، لیکن آپ کی زبردستی کسی کی محبت نہیں وصولی جاتی۔ محبت اتنی بے مایہ نہیں ہے کہ وہ قدموں میں گر جائے۔ میری محبت بہت معصوم ہے، میری محبت کو پامال مت کیجیے، مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ اس کے لہجے اور الفاظ میں اتنی سختی تھی۔ سمرا نے شدت غم سے لمبی سانس اندر کھینچی۔ اس نے روشنا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ٹھیک کہا، کسی نے محبت خود اپنا آپ منواتی ہے، شاید اس کی محبت بھی منوا لے۔ امی اتنی خاموش کیوں ہیں؟ چچی نہیں ہیں؟ تابش کو تشویش ہوئی۔ 2 دن سے وہ خاموشی نوٹ کر رہا تھا۔ چچی سے بھی اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ تمہاری چچی تو ہیں مگر روشنا نہیں ہے۔ سمرا اپنے ساتھ لے گئی ہے، اس کی طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچن میں تھی، اس کے لیے چائے وغیرہ بنا رہی تھی۔ آپ چچی سے بولیے اس کی شادی کر دیں۔ وہ چور سا بن گیا۔ ہاں کچھ سنا تو ہے میں نے، سمرا اپنے دیور کے لیے کہہ رہی تھی ذکیہ سے، مگر ابھی گھر میں اس نے ذکر نہیں کیا ہے۔ انہوں نے ٹریسیں تھمائی تھی۔ وہ بس اتنا ہی بول کے رہ گیا۔ مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے، اتنی اچھی لڑکی کو ٹھکرا دیا ہے۔ پلیز امی بار بار مت ذکر کیا کریں۔ وہ لقمہ توڑ رہا تھا، حلق تک اس کا کڑوا ہو گیا تھا۔ امی خفیف سی ہو کر چیئر سے اٹھ گئی۔ تابش سمجھ گیا انہیں برا لگتا ہے، اس نے بے دلی سے چائے پی اور اٹھ گیا، شبینہ کی طرف چلا گیا۔ وہاں سمرا کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جبکہ سمرا بھی کچھ چونک گئی۔ کیا بات ہے، بڑی مصروف ہیں جو فون تک نہیں اٹھاتی ہیں؟ وہ سنگل صوفے پر بیٹھا۔ ہاں کچھ بیزی رہنے لگی ہوں، وہ تابش سے آج بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تابش چائے پیو گے؟ شبینہ نے پوچھا۔ نہیں پی کر آ رہا ہوں، وہ ٹیک لگا کے بیٹھا۔ کیا ہوا، روشنا کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی؟ وہ پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہے، فوراً ہی سمرا کھڑی ہو گئی۔ اچھا شبینہ میں چلتی ہوں، میرا دیور لینے آ گیا ہے، اس کی مس کال آ گئی ہے۔ وہ تابش کو اگنور کرتی ہوئے چلی گئی، جو تابش نے محسوس بھی کیا۔ شبینہ بھی دقتوں سے آ کر بیٹھ گئی۔ قریب صبح کے گئے رات کو ہی گھر آتے تھے، پورا وقت وہ گھر میں اکیلی بولائی پھرتی تھی۔ تابش میری ایک بات مانو گے؟ شبینہ نے پہلی تمہید باندھی۔ جو بھی بات ہوا کرے بول دیا کرو، پتہ نہیں کیا عادت ہے تم لوگوں کی، سمرا باجی بھی یہی کرتی ہیں۔ وہ کس سے آ کے بولا؟ روشنا اچھی لڑکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ کیا؟ وہ بیٹھے سے کھڑا ہو گیا۔ سمجھ گیا، سمرا باجی کہہ گئی ہے نا۔ کیا برائی ہے روشنا میں؟ وہ بولی۔ برائی نہیں ہے، مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے، پتہ نہیں کیوں تم سب اس لڑکی کے پیچھے پڑ گئے ہو، دیکھنا آ جائے ایسی عقل ٹھکانے لگاؤں گا، یاد رکھے گی۔ وہ دانت پیس کے بول رہا تھا۔ خبردار، جو تم نے اس موٹی کی طرفداری کی تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھو اور اپنی فکر کرو۔ اسے بھی وہ اکثر بڑا بن کے ڈانٹ دیتا تھا۔ شبینہ جزبز سی ہو کر اسے گھورنے لگی۔ سمرا شبینہ سے اس لیے کہہ کر گئی تھی کہ وہ اس کی بات مانتا تھا، شاید یہ بات بھی مان جائے، مگر وہ تو سن کے ہتے سے ہی اکھڑ گیا تھا، رکا بھی نہیں، چلا گیا۔ روشنا گھر آ گئی تھی، امی نے بتایا، مگر ابھی تک سامنا نہیں ہوا تھا۔ شبینہ روز ہی اس سے روشنا سے متعلق پوچھتی تھی اور اب تو چڑ ہی ہونے لگی تھی۔ کہتے ہیں جتنا جس چیز سے بھاگو وہ آپ کے دل و دماغ پر اثر کرنے لگتی ہے، یہی کچھ تابش کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ اتنی مزاج میں اس کی چڑچڑاہٹ آ گئی تھی، سیدھی بات بھی بری لگتی تھی، اور بالآخر اس نے روشنا کو کال ملائی۔ آج سے پہلے کبھی ضرورت ہی نہیں پیش آئی تھی۔ اس کا سیل آف ہے۔ تابش کو حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ سیل کو بیڈ پر ڈالا، وہ یہ سمجھا کہ شاید غم و غصے کی وجہ سے اسے میسج نہیں کر رہی ہے، مگر سیل ہی اس نے آف کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے روم سے باہر آ گیا، اوپر جاتے ہوئے بھی کچھ جھجک آنے لگی۔ چچی کا موڈ بھی اسے آف لگ رہا تھا۔ امی، کیا چچی بھی نیچے نہیں آتی ہیں؟ لہجہ اس کا خاصا تشویش بھرا تھا۔ امی رات کے لیے روٹیاں بنا رہی تھیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جب کچھ بہتر ہوتی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھیں، دوپہر میں آ جاتی ہے کبھی۔ وہ بدستور مصروف تھیں۔ تابش کے ماتھے پر لکیریں پڑ گئی تھیں۔ وہ کچن سے نکلا، ابو سین میں تخت پر لیٹے تھے، ان کے سامنے اوپر جائے گا تو ضرور چونکیں گے، مگر پھر بھی اسے چین نہیں پڑ رہا تھا۔
وہ دبے قدموں سے گیٹ کی سائڈ پر آیا اور لمبے لمبے ڈگ کرتا ہوا اوپر آ گیا۔ السلام علیکم چچی، آواز کو خوشگوار اور شوق بنا کے ان سے مخاطب ہوا۔ وہ بھی صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ روشنا کے کان کھڑے ہو گئے، دل کی دھڑکنیں پھر بے ترتیب ہونے لگیں۔ کتنے دن سے خود کو سنبھالا ہوا تھا، اس شخص کو بالکل نہیں سوچے گی۔ وہ اس کا خیال جھٹک کے آٹا گوندنے میں جت گئی۔ جیتے رہو، کیسے ہو؟ نوکری تو ٹھیک چل رہی ہے؟ چچی نے بھی نارمل لہجے میں اس کی خیر خیریت پوچھی۔ سب کچھ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، آپ بتائیے؟ روشنا نے بڑے دل لگا دیے سمرا باجی کی طرف۔ وہ ان کے سامنے چیئر کھسکا کے بیٹھ گیا۔ سمرا ہی لے کے گئی تھی، آنے نہیں دے رہی تھی۔ شکر ہے میری بچی اب ٹھیک تو ہوئی، ورنہ تو طبیعت اس کی بگڑتی جا رہی تھی، وہ اسے بتانے لگی۔ تابش نے تقریباً 1 مہینے سے اسے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کوئی روشنا کا میسج وغیرہ آتا تھا۔ خالہ میں نے آٹا گوندھ لیا ہے، روٹیاں میں 9 بجے بناؤں گی۔ وہ دھانی کلر کے کپڑوں میں اپنی شعبی رنگت اور سڈول جسم کے اس کے سامنے کھڑی، تابش کو حیرت و انبساط میں مبتلا کر دی۔ شولڈر کٹ بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل باریک باریک لٹیں رخساروں پر دائیں بائیں جھول رہی تھی۔ اس وقت ہوا بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کا تو پورا روپ ہی بدلا ہوا تھا، لگتا تھا تابش کو سکتہ ہو گیا ہو۔ چند دنوں میں وہ کتنی بدل گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، بنا لینا، سبزی میں پکنے کے لیے رکھ رہی ہوں۔ چچی کی آواز نے تابش کا سکتہ توڑا۔ وہ بھی اندر جا چکی تھی، مگر اس کے دل و دماغ کو جیسے وہ ہلا کر چلی گئی تھی۔ بیٹا چائے پیو گے؟ وہ سبزی کا کچرا شاپر میں بننے لگی۔ نہیں، میں نماز پڑھ کے کھانا ہی کھاؤں گا، تم بیٹھو میں یہ بننے کے لیے رکھ دوں۔ وہ سارا کچھ اٹھا کے کچن میں لے جانے لگی۔ تابش بھی کھڑا ہو گیا، مگر اسے پتہ نہیں کیوں روشنا کا یہ روپ دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا۔ کیا فاقے کر کے اپنا موٹاپا کم کر لیا کہ کسی طرح میں تمہیں پسند کر لوں؟ بال بھی کٹوا لیے کہ میں تم سے کسی طرح متاثر ہو جاؤں؟ بلیک پینٹ پر ڈیپ میرون کلر کی ٹی شرٹ میں ملبوس اسے پھر جلانے کے لیے آ گیا تھا۔ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تڑک کے ہی جواب دیا۔ وہ اسکول کے بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ تابش کی موجودگی اسے ناگوار گزر رہی تھی۔ پھر یہ بال کیوں کٹوا لیے اور یہ موٹاپا کہاں چلا گیا؟ ضرور سمرا باجی کے دیور پر ڈورے ڈالنے گئی ہوگی، کیونکہ میں نے تو لفٹ نہیں کرائی۔ وہ اسے تنگ کرنے اور سلگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ شٹ اپ، اتنی فضول بکواس آپ ہی کر سکتے ہیں، اور آپ کا دماغ سوچتا رہتا ہے۔ اس کے تو آگ لگ گئی۔ فسوں خیز رسیلی آنکھوں میں خون سا اتر آیا تھا۔ دل ملا کے وہ چیئر سے اٹھنے لگی۔ تابش نے بازو سے پکڑ کے واپس بٹھا دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ اگر اس کا گریبان نہیں پکڑ لیتی ضرور گر سکتی تھی۔ ہاں، اب اگر تم میرا گریبان پکڑ کے مجھ سے بدلے لوگی موٹی، آخر تمہارے ارادے کیا ہیں؟ وہ اس کے اتنے قریب آ گیا کہ روشنا کی سانسوں سے سانسیں ٹکرانے لگیں۔ دانت پیس کے ناگواری اور غصے سے منہ گھما لیا۔ سیل کیوں آف ہے تمہارا؟ وہ پھر داڑا۔ پلیز آپ دور رہ کر بات کریں۔ وہ اس کی اتنی قربت سے جل رہی تھی، دل کی دھڑکنوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا، چہرہ گرم ہو کر تمتمانے لگا، لب کچلنے لگی تھی۔ کیوں تم خود کو میرے لیے خوار کر رہی ہو؟ کیوں کر رہی ہو ایسا روشنا؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، خالی وجود ہے، اور تم خالی وجود لے کر کیا کرو گی جب اس وجود میں موجود دل میں وہ جذبات ہی نہیں ہیں؟ میں بدلے میں تمہیں تمہاری محبت کے کچھ نہیں دے سکتا، کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ وہ تھکا تھکا سا بولتا ہوا روشنا کو گھنگ کر گیا۔ وہ اس کی گمبھیر آواز پر ہک دک سی رہ گئی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں مجھے گنہگار کرتی ہو؟ کیوں کر رہی ہو؟ میرے علاوہ اور بھی تو انسان ہیں، ان میں سے کوئی تو ہوگا جو تمہیں تمہارے جذبوں سمیت چاہے گا، تمہاری قدر کرے گا۔ اس کی آواز میں آج غصہ نہیں، افسردگی تھی۔ میں آپ کو کچھ کہہ تو نہیں رہی، صرف آپ کی خوشی کے لیے میں نے اپنا سیل آف کر دیا۔ میں فضول میں آپ پر مسلط تھی، یہاں سے چلی گئی آپ کی وجہ سے، مگر یہ سب میرا حلیہ سمرا باجی نے بدلا ہے، میں نے نہیں۔ وہ بھی اسے واضح طور پر سمجھانے لگی۔ تابش کی پیشانی پر پرسوچ لکیریں پڑ گئی۔ سمرا باجی نے اسے جانے کیوں یقین ہی نہیں آیا، وہ بھی اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ روشنا کو وہ ایک ٹک بغور دیکھے گیا۔ وہ نروس ہونے لگی اور سائڈ سے ہو کر نکل گئی۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ عمار اور وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ جب بھی دونوں ملتے تھے کہیں بھی ڈنر کا پروگرام سیٹ کر لیتے تھے۔ وہی سب گھر والے کہہ رہے ہیں شادی کر لو۔ بریانی کی پلیٹ میں وہ چمچ چلا رہا تھا، مگر اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ پھر کر کیوں نہیں لیتے، جب کہ تم بتا رہے ہو تمہاری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے؟ ان کا سوچ کر ہی کر لو، عمار نے اسے سمجھایا۔ وہ بس اتنا ہی بولا، کیونکہ اپنے دوستوں اور کولیگ سے اپنی پرسنل گھر کی باتیں زیادہ شیئر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ دوستوں سے ہمیشہ ناپ تول کی گفتگو کرنے کا عادی تھا، ہر ایک کے سامنے اپنے گھر کی ٹینشن بھی بیان نہیں کرتا تھا۔ وہ الجھا پریشان ہی رہا، سمجھ نہیں آ رہا تھا، ابھی تک بھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچا تھا۔ شبینہ نے اس سے بات چیت بند کی ہوئی تھی، اور یہ نئی بات نہیں تھی، اکثر ان دونوں میں ایسا ہی ہوتا تھا، مہینوں مہینوں بات نہیں ہوتی، کیونکہ شبینہ اپنے بڑے پن کا پورا فائدہ اٹھاتی تھی اور یہ اس کی چلنے نہیں دیتا تھا، مگر وہ ہمیشہ شبینہ سے ڈرتا تھا۔ وہ بہت کبیدگی اور ملال کا شکار تھا، ایسے میں ہمیشہ اس کا رخ سمرا کی طرف ہوتا تھا۔
پلیز سمرا باجی کچھ تو بولیے، آپ جانتی بھی ہیں وہ کس آہٹ میں مبتلا اس کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ چپ تھی۔ کیا بولوں؟ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، خود سمجھ سکتے ہو اچھا اور برا، میں کیا بول سکتی ہوں؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ٹھیک ہے پھر جا رہا ہوں میں، آپ بھی ہر وقت ناراضگی دکھاتی رہتی ہیں، میری ٹینشن کبھی سمجھتی ہی نہیں ہیں۔ یہ الزام مجھے مت دیا کرو، تمہاری ٹینشن کو ہمیشہ میں نے اپنی سمجھا ہے۔ میں جب ٹینشن میں ہوتی ہوں تم میری بات مذاق میں اڑانے لگتے ہو۔ وہ بھی شکوہ کرنے لگی۔ آپ کب ٹینشن میں نہیں رہتی ہیں؟ ہر وقت تو رہتی ہیں، وہ طنز کرنے لگا۔ تابش میں اس ٹائم کسی لڑائی جھگڑے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں نے جو تمہیں کہنا تھا کہہ دیا، تمہیں روشنا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے دیور کے لیے سوچ چکی ہوں، کیونکہ میں اتنی سادہ اور معصوم لڑکی کو اس طرح اگنور نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ اسے ایک ایک لفظ جتا کے جواب میں طنز سے گویا ہوئی۔ تابش سچ ہو گیا، فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ یاد رکھنا تابش میری یہ بات، سچے لوگوں کی قدر کرو، محبت کرنے والوں کو اہمیت دو، زندگی میں اگر یہ موجود ہوں تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ وہ اسے عادت کے مطابق سمجھانے کی ایک بار پھر کوشش کرنے لگی۔ آپ کے فلسفے پر مجھے اور غصہ آتا ہے، تمہیں اب آتا ہی کیا ہے؟ ہر وقت غصہ تمہاری ناک پر بیٹھا رہتا ہے، جبکہ یاد ہے تم کیا کہتے تھے؟ سمرا باجی مجھے غصہ ہی نہیں آتا، مگر اس بات پر غصہ آتا ہے کہ مجھے غصہ کیوں نہیں آتا ہے۔ وہ اس کی بات یاد دلا کے اسے شرمندہ کرنا چاہتی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، وہ لاجواب ہو گیا۔ ہاں ظاہر ہے پہلے کی بات اور تھی جب ادینہ تھی۔ پھر طنز کیا۔ آپ نے اگر ایسی ہی باتیں کرنی ہیں تو میں اب آپ کے پاس آؤں گا ہی نہیں۔ وہ چڑ گیا۔ نہیں آنا، شروع سے تمہارے پاس ہے ہی کیا دھمکیاں؟ شرم تو نہیں آتی ہے؟ بڑی بہن پر ہر وقت غصہ نکالتے ہو۔ سمرا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، جو کبھی اپنی غلطی مانتا ہی نہیں تھا۔ اتنے میں باسل اٹھ گیا تو وہ چونک گئی۔ ذیشان بھائی بھی آ گئے تھے، دونوں کا جھگڑا رک گیا۔ یار تابش تم تو شکل ہی نہیں دکھاتے ہو اب، ذیشان نے اسے دیکھ کر مسکرا کر شکایت کی۔ وہ اصل میں ذیشان بھائی آفس کی اتنی مصروفیت بڑھ گئی ہے کہ ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ان کے سامنے مؤدب بن کے بیٹھ گیا۔ ان کا وہ احترام بھی بہت کرتا تھا۔ سمرا باسل کو سلانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ نے تابش کو کھانے پینے کا بھی کچھ پوچھا؟ ذیشان نے سمرا کو مخاطب کیا۔ کھاتا ہی نہیں ہے، میں تو پوچھتی ہوں۔ سمرا کا چہرہ خفگی لیے ہوئے تھا۔ ذیشان بھائی میں اب چلوں گا، کافی ٹائم سے نکلا ہوا ہوں۔ وہ سیل میں ٹائم دیکھنے لگا، 6:30 ہو گئے تھے۔ عمار سے ملنے کے بعد وہ ادھر ہی آ گیا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سمرا نے اپنے غصے اور ناراضگی کی وجہ سے ٹھیک طرح سے بات ہی نہیں کی۔ وہ افسردہ سا چلا گیا تھا۔ سمرا کو اس کا ہمیشہ خیال رہتا تھا، مگر اسے روشنا بھی بہت عزیز تھی۔ وہ جتنی پریشان تھی کسی سے بھی نہیں کہہ رہی تھی اپنی یہ ٹینشن۔ شبینہ کی ڈیلیوری کے دن قریب آ گئے تھے، امی اس کی طرف ہی ہو گئی تھی۔ تابش کو ان کے جانے سے کافی پریشانی ہو گئی تھی۔ صبح اٹھ کر اپنا بھی ناشتہ بناتا اور ابو کو بھی دیتا، مگر ابو کو ناشتہ روشنا دے جاتی تھی۔ وہ صبح ہی اٹھ گئی تھی، 7 بجے تک اسکول کے لیے نکلتی تھی۔ دونوں کا ناشتہ لے کر وہ نیچے آ گئی۔ پنک کاٹن کے پرنٹڈ کپڑوں میں اپنے سوگوار حسن کے ساتھ ٹرے ڈائننگ ٹیبل پر رکھی دی تھی۔ وہ اسی وقت گرے پینٹ پر ہاف وائٹ شرٹ میں ملبوس پرفیوم کی بھینی بھینی مسحور کن مہک کے ساتھ روم سے نکلا تھا۔ روشنا اس کے مخصوص کولون کی مہک سے پہچان جاتی تھی۔ پشت پر وہ موجود تھا، فلاسک اس نے آہستگی سے رکھا تھا۔ آپ کا اور تایا ابو کا ناشتہ ہے؟ نگاہ نیچے کیے وہ مخاطب ہوئی تھی۔ گھنیری پلکوں کی جھالر کچھ گھبراہٹ سے لرز رہی تھی۔ تابش مبہوت زدہ اس کے سوگوار حسن کو دیکھنے لگا، جو اسے دیکھنے تک سے اجتناب برت رہی تھی۔ کیا بنا کے لائی ہو؟ ہمیشہ کی طرح فریش موڈ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہاٹ پاٹ کھول کے دیکھا، پراٹھے تھے۔ واؤ، تم نے بنائے ہیں یا چچی نے؟ وہ فلاسک سے چائے کپ میں انڈیلنے لگا۔ جی میں نے ہی بنائے ہیں، خالہ کا بلڈ پریشر کچھ ہائی تھا، آرام کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے تم جو ایک فکر ہو ان کی بلڈ پریشر ہائی کرنے کی۔ وہ مسکرا کے مزاح کے خیز انداز میں طنز سے باز نہیں آیا۔ روشنا ناگواری سے لمبا سانس بھرنے لگی۔ وہ ہر بات میں اسے لپیٹ لیتا تھا۔ زندگی میں یہ انسان کبھی سکون سے رہنے ہی نہیں دیتا ہے۔ تل ملاتے ہوئے اپنے قدموں کو گیٹ کی جانب کر لیا۔ اسکول کا ٹائم بھی نکلا جا رہا تھا۔ رات کا کھانا بھی بنا کے لے آنا، امی تو گئی ہوئی ہیں۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی، مگر وہ رکی نہیں، چلی گئی۔ ارے بات تو سنو، وہ پھر چیخا۔ آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیوں چیخ رہے ہیں؟ روشنا کو پیچھے سے آواز دینا اس کو بہت گرا گزرا تھا۔ تم نے سمرا باجی کے دیور کے لیے ہاں کہہ دی ہے؟ جی؟ وہ حیران رہ گئی اس کے غیر متوقع سوال پر، اور جواب میں اسے گھورنے بھی لگی۔ آپ کو اس سے کیا؟ میری مرضی، ہاں کہوں یا نہ کہوں، نہایت اکڑ پن سے جواب دیا اور بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ روشنا ہی ابو کا اور اس کا تینوں ٹائم کھانے کا خیال کرتی تھی۔ شام کی چائے وغیرہ بھی وہی بنا کے دیتی تھی۔ تابش کو بہت شرمندگی ہوتی تھی، ہر لمحہ اس کی تذلیل ہی کی ہے، اسے جھڑکتا ہی رہتا تھا، مگر وہ کتنا گھر والوں کا خیال کر رہی تھی۔ سب لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، روشنا اس گھر کے لیے سیٹ ہے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرے جو روشنا کے لیے دھڑکتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، مگر روشنا کو کبھی اس نظر سے دیکھا بھی نہیں۔
آپ کو پتہ ہے مجھے ہر لڑکی کو دیکھ کر شادی کا خیال نہیں آتا ہے۔ وہ پھر سمرا سے بات کرنے کے لیے آیا۔ وہ چچی کی طبیعت کا سن کر چلی آئی تھی۔ ہر لڑکی کو دیکھ کر آنا بھی نہیں چاہیے ورنہ جوتے پڑ سکتے ہیں۔ سمرا نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ اس کا منہ بن گیا۔ یہی بات ایک دن عمار نے بھی تو کہی تھی۔ آپ میری بات مذاق میں اڑانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں پھر کیا کہوں، تمہارے پیچھے نہیں پڑی ہوں کہ تم روشنا سے ہی شادی کرو، جو تمہاری مرضی وہ کرو۔ وہ اٹھ گئی۔ تابش کا سیل بیپ دینے لگا۔ عریب بھائی کی کال تھی۔ انہوں نے بتایا شبینہ نے گول مٹول سے پیارے سے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ وہ تو خوشی سے جھومنے لگا۔ ابو کو بھی خبر سنائی۔ سمرا بھی چلی گئی۔ تابش کو امی کے آنے کا انتظار تھا تاکہ وہ بھی وہاں جا سکے، مگر پھر گھر میں کون رہتا۔ دوسرے دن امی گھر آ گئی تھی۔ روشنا ہی پورے گھر کی صفائی ستھرائی وغیرہ کر رہی تھی۔ تابش یہ سب دیکھتا بھی رہتا۔ وہ گھر کا کام ایسے کرتی تھی جیسے برسوں سے یہاں رچی بسی ہو۔ اس کے سارے کپڑے مشین لگا کے دھوئے۔ امی کو اس نے اٹھنے نہیں دیا۔ وہ پورے 2 دن شبینہ کے پاس ہاسپٹل میں رہ کے آئی تھی۔ ان کا کمر کا درد اور بڑھ گیا تھا۔ سنو، نہانے کے لیے پانی گرم کرنے رکھ دو گی؟ تابش نے اسے سنجیدہ سی آواز میں مخاطب کیا۔ وہ روٹیاں بنا رہی تھی۔ پورا دن اس کا آج نیچے ہی گزر گیا تھا۔ جی رکھ دوں گی۔ روٹی چھوڑ کے وہ پانی گرم کرنے کے لیے رکھنے لگی۔ تابش کنکھیوں سے اسے دیکھتا رہا۔ جس کے چہرے پر اس قدر ٹھہراؤ آ گیا تھا، دن بدن وہ نکھرتی جا رہی تھی، مگر انداز اس کا پروقار ہو گیا تھا۔ سال ختم ہونے والا تھا۔ آفس میں کام بڑھ گیا تھا۔ سارے دن کمپیوٹر کے آگے بیٹھے بیٹھے اس کی گردن اور کمر اکڑ سی گئی تھی، مگر جب اس کا ذہن روشنا کی طرف بھٹک جاتا تھا تو وہ اس سے جانے کیوں اتنا سوچنے لگا تھا۔ وہ خود پر حیران تھا۔ جس کے ذکر تک سے چڑھتا تھا، آج جانے کیوں سوچوں میں اس کا گزر ہونے لگا تھا۔ عجیب لڑکی ہو، میں تم سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، مگر آج خود ہی تمہیں اتنا سوچ رہا ہوں۔ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائی۔ پورا اسٹاف اپنے کاموں میں لگا تھا۔ دسمبر کی تاریخیں گزر رہی تھی۔ صرف 3 دن تھے سال کے ختم ہونے میں۔ ذہن ماضی میں چلا گیا جب وہ اٹک گیا تھا۔ وہاں دینا سے ملنا، اس کے ساتھ خوش گپیاں، پھر جب بھی وہ کراچی آتی یہاں کتنی رونقیں لگتی تھیں، کتنا ہنس مکھ ہوا کرتا تھا۔ اور آج اس لڑکی کے نہ ملنے سے اس کے مزاج میں بھی تبدیلی آ گئی تھی، اور روشنا کے آنے سے بھی مزاج میں تبدیلی آ گئی تھی۔ ایک کو وہ خود چاہتا تھا اور دوسری اسے چاہ رہی تھی، مگر وہ چاہ کے بھی اسے نہیں چاہ سکا تھا۔ محبت کبھی زبردستی اور جان کے تو نہیں کی جا سکتی ہے، مگر اسے روشنا سے کچھ انسیت ضرور ہو گئی تھی، کیونکہ جب سے وہ گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹانے لگی تھی اس وقت سے اس کی سوچوں میں، رویوں میں لچک آئی تھی۔ تابش، مجھے آج تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ابو اس کے روم میں چلے آئے تھے، جو فریش ہو کر اسی وقت بیڈ پر لیٹا تھا۔ انہیں دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھا۔ ابو کے چہرے پر سوچ تھی۔ وہ سمجھ گیا ضرور پھر وہی ٹاپک ہوگا۔ دیکھو تابش، تمہاری ماں بہت بیمار رہنے لگی ہیں، کب تک وہ گھر کی ذمہ داریاں اٹھائے گی؟ میں نے سوچا ہے کہ تم شادی کر لو، اور روشنا سے اچھی لڑکی میرے خیال میں تمہارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ ابو اتنے سنجیدہ اور متفکر سے بول رہے تھے۔ تابش چپ ان کی بات سنتا رہا۔ اگر انکار کرے گا تو پھر بھی وہ شادی کا تو کہتے۔ ابو، مجھے شادی ہی نہیں کرنی۔ اپنے لیے نہیں تو اپنے ماں باپ کا خیال کر لو، پھر بھی نہیں تو جو تمہاری مرضی، زبردستی کا میں قائل نہیں ہوں۔ وہ جانے لگے، مگر ان کے قدموں میں روانی نہیں تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کیا کرے؟ کسی بھی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے کسی سے مشورہ تو کرنا ہی تھا، اور وہ اچھی اور بہتر دوست اس کی سمرا ہی ہوتی تھی۔ مگر سمرا کا موڈ خراب چل رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ساری ناراضگی اور خفگی بھلا کے پھر اس کے سامنے تھا۔ تمہیں زندگی گزارنی ہے، جو فیصلہ کرو بہتر کرو، سوچ سمجھ کے کرو۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ اسے روشنا کا رد کیا جانا بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں الجھ کے رہ گیا ہوں۔ وہ پریشانی اور بیزاری سے بولنے لگا۔ مجھے دادا ابا بن کے مشورے دیتے ہو، یہ کریں وہ کریں، اب خود کو اگر میں مشورہ دے رہی ہوں تو انکار ہے؟ مجھے انکار نہیں ہے، وہ سنبھل کے بولا۔ میں تو کہتی ہوں خود کو کسی کے لیے خوار کرنے سے بہتر ہے کہ تم بھی نئی زندگی کی ابتدا کرو۔ ادینہ اتنی خاص تو نہیں تھی جو تم اس کی خاطر شادی بھی نہیں کرو۔ اگر وہ خوش ہے شادی کر کے، تم بھی رہ سکتے ہو خوش۔ وہ تیز لہجے میں بولی۔ مگر میں روشنا سے پیار نہیں کرتا، وہ اتنی معصومیت سے بولا۔ سمرا اسے دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی وہ معصوم سا بچہ لگتا تھا۔ جب شادی ہوگی پیار بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ خود بخود محبت و پیار دے دیتا ہے رشتے میں۔ وہ اسے گہری سوچ کے ساتھ سمجھانے لگی۔ وہ اس کی بات کے جواب میں چپ ہو گیا، اور کسی فیصلے پر تو پہنچنا ہی تھا۔ شبینہ کی طرف بھی چکر لگایا۔ اس نے بھی پھر سخت سوچ سنائی۔ پھر اس نے بیزار ہو کر فیصلہ امی ابو کو سنا دیا۔ امی تو فور مسرت سے اس کا ماتھا چوم کے رہ گئی۔ ابو کو بھی اس کے فیصلے پر خوشی ہوئی تھی۔ امی نے پھر دیر نہیں لگائی اور چچی سے اسی وقت جا کر بات کر لی۔ سمرا کا فون آیا۔ مبارک ہو، خاصا عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے، میری بات شاید سمجھ آ گئی ہے۔ وہ بھی بہت خوش تھی۔ سمرا باجی، دعا کیجیے گا میرا دل مطمئن ہو جائے۔ لہجے میں مایوسی ملال تھا۔ آج اس نے اپنے دل کی نہیں دماغ کی مانی، کیونکہ دل کبھی کسی کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا ہے۔ میری دعائیں ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے رہتی ہیں۔ تابش نے تھک کر آنکھیں بند کر لی تھی، مگر دل میں کچھ خالی پن تھا جو اسے بے قل کر رہا تھا۔
روشنا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا تابش نے ہاں کیسے کر دی۔ وہ تو اکڑا ہوا تھا۔ اسی وقت ذہن سیل کی طرف گیا۔ کتنے مہینوں سے ابھی بھی ہاتھ لگانا چھوڑ دیا تھا۔ سیل نکالا اور سم لگائی۔ اس سے پوچھ کے ہی دل کی تسلی کرنا چاہتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا نمبر پریس کیا، مگر پھر سوچا کال نہیں میسج کرے گی۔ ٹائم دیکھا 10:30 بج رہے تھے۔ ابھی تو جاگ رہا ہوگا۔ اس نے میسج کیا۔ وہ کروٹیں بدل رہا تھا کیونکہ دل ہی بوجھل تھا۔ اسی وقت میسج دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ روشنا کا اتنے دنوں بعد فوراً سیل اٹھا لیا۔ دل سے یہ فیصلہ کیا ہے یا صرف تائی امی کی وجہ سے؟ تم کیا سمجھتی ہو تمہارے عشق میں ڈوب گیا ہوں موٹی۔ اسی وقت میسج لے کر سینڈ کیا، کیونکہ جھلا بنا تو وہ پہلے ہی بیٹھا تھا۔ رضامندی دے تو دی تھی مگر دل مطمئن نہیں تھا۔ میرے ایسے نصیب کہاں، مگر اس بار میں انکار کر دوں تو یہ تو اور اچھی بات ہے۔ پھر میسج لے کر سینڈ کیا۔ اسے روشنا کی باتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ جتنا وہ بنا رہا تھا لگتا تھا وہ مزے لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میرا انکار ہے۔ مجھے ایسے اکھڑ انسان کے ساتھ یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ یہ لڑکی آرام سے بیٹھو ورنہ چٹیاں پکڑ کے پورے صحن میں گھما دوں گا۔ وہ پھر بھڑکتا ہوا جملہ لکھ کے بھیج چکا تھا۔ پھر اس کے بعد روشنا کا میسج ہی نہیں آیا، مگر اسے یہ فکر ہو گئی وہ انکار نہیں کر دے، کہیں اسے بدلہ نہ لے اور وہ اسے ایسا کرنے نہیں دے گا۔ امی کے چہرے پر جو خوشی آئی تھی وہ ختم نہیں ہونے دے گا۔ اس سرپھری لڑکی کو بھی منانا ہوگا۔ وہ جھکنا بالکل نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے اپنی انا مقدم تھی۔ اپنی غلطی اس نے کبھی نہیں مانی تو اس لڑکی کو کیسے مان لے؟ وہ اٹھ کر صحن میں آ گیا۔ دیکھا تو شبینہ اپنے گھول مٹول سے بیٹے عبداللہ کو لیے ادیب کے ساتھ چلی آ گئی تھی۔ تابش ننھے عبداللہ کو دیکھ کر کھل سا گیا۔ فوراً لپک کے اسے گود میں اٹھا لیا۔ آج تمہاری آمد یہاں کیسے ہو گئی؟ وہ لوگ اندر آ گئے۔ ادیب اسے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ شبینہ اپنا بیگ تخت پر رکھنے لگی۔ امی نے کہا کہ ایک دن کے لیے آ جاؤ، کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ وہ بولی۔ شاپنگ کس لیے امی؟ وہ امی کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے منگنی کی رسم تو کرنی ہے۔ کیا فضول کی رسم کر رہی ہیں؟ مجھے نہیں پسند۔ وہ پھر بحث کرنے لگا۔ فضول کی بک بک مت کرو، جو ہم کر رہے ہیں کرنے دے۔ تو چل اندر اسے لے کے جا۔ شبینہ نے اس کے بازو پر مکہ مار کے اندر کی سمت اشارہ کیا۔ وہ عبداللہ کو گود میں اٹھائے ہوئے تھا۔ اس موٹی کو خوش کر دو تاکہ پھول کے اور گپا ہو جائے۔ جانے کس چکی کا کھاتی ہے، دن بھر نیچے دھم دھم کی آوازیں آتی رہتی ہیں جب بھی چلتی ہے۔ اس نے روشنا کو جھانکتے ہوئے دیکھ لیا، جان بوجھ کے سلگانے کو کہہ دیا۔ بدتمیز، وہ یہاں ہی کھڑی تھی۔ شبینہ کو بھی شاید اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ اسے ٹوکے بنا نہیں رہ سکی۔ ارے اتنی پیاری سلیقہ شعر لڑکی بہت کم ملتی ہے۔ شبینہ اب روشنا کی تعریفوں میں رطب اللسان ہونے لگی۔ تابش نے منہ بنایا اور عبداللہ کو لے کے اندر چلا گیا۔ روشنا کا زیادہ ذکر اسے شروع سے پسند نہیں تھا۔ جیسے ہی سیل پر نگاہ ڈالی اس کا میسج تھا۔ اب تو جیسے وہ اس کے میسج کا انتظار کرنے لگا تھا۔ میں اتنی بری ہوں، موٹی ہوں تو کیوں شادی کر رہے ہیں؟ میسج پڑھا۔ عبداللہ کو اس نے بیڈ پر لٹا دیا۔ تم یہ چاہتی ہو کہ میں کسی طرح تمہاری تعریف کر دوں، مگر میں تمہارا خواب پورا ہونے نہیں دوں گا۔ اس نے بھی تیکھا سا میسج روانہ کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے بھی چڑھانے میں مزہ آتا تھا۔ آپ سے امید بھی کیا ہے؟ تابش اب اکتا گیا۔ سیل دور اچھالا اور عبداللہ کے ساتھ کھیل میں لگ گیا، مگر دل و دماغ روشنا کو بار بار سوچ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا روشنا بے یقینی کی کیفیت میں ہے۔ وہ اس کا اعتبار چاہ رہی ہے۔ اسے یہ بھی کرنا تھا، جب زندگی میں شامل کرنے کا سوچ لیا تھا تو اسے اعتبار تو دے، اسے یقین تو دے، اپنی سوچوں سے آگاہ تو کرے، ورنہ آگے جا کر وہ شکوہ گلے ہی کرتی رہی تو۔ سال کا آخری دن تھا۔ آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ امی اور شبینہ شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ وہ فریش ہو کر ایزی سا فون کلر کا قمیص شلوار زیب تن کیے، خود پر پرفیوم اسپرے کیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا باہر نکلا۔ اسے یہ خبر ملی تھی آج چچی بھی شاپنگ پر گئی ہوئی ہیں۔ اس نے ابو کو دیکھا، وہ اندر روم میں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بنا آہٹ کیے وہ زینے کی سمت بڑھا تھا اور بغیر نوک کیے اوپر آ گیا۔ آپ اور ادھر؟ روشنا اسے دیکھ کر حواس باختہ سی ہو گئی۔ سی گرین کاٹن کے پرنٹڈ کپڑوں میں وہ پریشان حال ہندی کی طرح لگ رہی تھی۔ تابش اپنی ڈیشنگ چارمنگ پرسنالٹی کے ساتھ اس کے مد مقابل کھڑا تھا اور وہ گڑبڑاہٹ کا شکار تھی۔ شاید رشتے کا ہی اثر تھا کہ اس میں شرم و حیا اور جھجک آ گئی تھی، ورنہ ہمیشہ سامنے رہ کر بھی تر تر جواب دیتی تھی، اور میسج پر تو ابھی بھی دیتی تھی۔ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ادھر آ کر بیٹھو۔ خاصے روب و دھون سے اس کا بازو پکڑا اور چیئر پر بٹھا دیا۔ وہ تو عشاء کی نماز پڑھنے جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو حواس بھی ساتھ چھوڑنے لگے۔ اتنا غضبناک جو لگ رہا تھا۔ تمیز سے بات کریں۔ اس نے اپنا بازو چھڑایا، اتنی زور سے پکڑا تھا جلن ہونے لگی تھی۔ اب تم مجھے تمیز سکھاؤ گی؟ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ تن کے پھر آگے بڑھا۔ پلیز، وہ چیخی۔ تابش جوش بوش سا ہو کر بغور اس کا سراپا دیکھنے لگا۔ جو ہمیشہ اتنا سادہ اور پروقار لگتا تھا وہ مبہوت زدہ رہ جاتا تھا۔ کتنا فرق تھا ادینہ میں اور اس میں۔ وہ فیشن کی شوقین اور اپنے حسن پر اسے ہمیشہ گھمنڈ تھا، جبھی تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اور ایک یہ لڑکی تھی جسے فیشن وغیرہ سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، مگر جب سے بالوں کی کٹنگ کروائی تھی
اور کچھ ڈائٹنگ بھی کی تھی تو خاصی پرکشش لگنے لگی تھی۔ دیکھو روشنا، تم میرے بارے میں سب جانتی ہو، تمہیں یہی فکر اور پریشانی ہے نا؟ میں نے ہاں کیسے کر دی؟ تو شاید مجھے تمہاری سادگی نے متاثر کر دیا ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولتا ہوا روشنا کو اتنا مختلف لگا، وہ ایک ٹک اسے دیکھے گئی۔ میں نے یہی سوچا کہ تم میرے گھر والوں کی پسند ہو تو کیوں نہ تمہیں یہ شریک سفر بنا لیا جائے۔ اسے تو اظہار کے طریقے بھی نہیں آتے تھے۔ مگر آپ کو مجھ سے محبت تو نہیں ہوئی نا؟ پھر کیوں آپ نے ہاں کی؟ انکار کر دیں۔ وہ بھی روحانسی ہو کر گویا ہوئی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ انکار کرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں، شادی مجھے پھر بھی کرنی ہے۔ وہ مسکرایا۔ کہتے ہیں جب دل میں محبت اور پیار نہیں ہو تو رشتے پائیدار نہیں رہتے ہیں۔ وہ حسرت بھرے لہجے میں بولتی، تابش کی کلاسز سے جانگتی ذہانت سے بھرپور آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مگر یہ بھی تو کہتے ہیں کہ محبت اور پیار بھی دل جیت لیتے ہیں۔ تم تو محبت کرتی ہو نا؟ ایک دن مجھے بھی ہو ہی جائے گی۔ وہ بات کو اڑانے لگا۔ روشنا نے اسے گھورا جو مسکرا رہا تھا، مگر چہرے پر اس کے اطمینان تھا۔ آج لہجہ بھی اکھڑ اور ناگوار نہیں تھا۔ دل نے کہا اس کی بات مان لے، پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے آپ کو مجھ سے محبت ہونے میں۔ وہ سر جھکا کے رہ گئی۔ تم نے شاید وہ جوک سنا ہو، چلو میں سناتا ہوں۔ دو میاں بیوی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے تھے اور بیوی کہہ رہی تھی میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ جج صاحب پوچھتے ہیں آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ بیوی بولتی ہے 15 سال۔ جج صاحب پھر پوچھتے ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں؟ بیوی بولتی ہے 8 ہیں۔ جج صاحب بولتے ہیں شکر کریں آپ کے شوہر کو آپ سے محبت نہیں ہوئی۔ وہ مزے سے سنا رہا تھا۔ روشنا کے تو گھر میں ہی شوق سے رخسار سرخ قنداری انار ہو گئے۔ وہ پشت پھیر کے ہنسنے لگی۔ وہ اس کی معنی خیزیاں سب سمجھ رہی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ نہیں بالکل نہیں، میں تو ہوں ہی بے شرم۔ تابش نے جاندار کہکا لگایا۔ روشنا کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی تھی۔ اس سے تابش سے اتنی بے باکی کی امید نہیں تھی۔ بس دعا کرنا اور تم کوشش کرنا محبت و پیار ہو جائے، مگر میرا یہ وعدہ ہے تمہیں اگنور کبھی بھی نہیں کروں گا۔ معنی خیزی سے بولتے ہوئے اس کا لب و لہجہ تک شرارتی ہو گیا۔ کل سے نیا سال شروع ہونے والا ہے اور نئے سال میں اور تم ساتھ ہوں گے۔ وہ سینے پر بازو لپیٹ کے اس کے سامنے آ گیا۔ سمرا باجی کے دیور کا تو پتہ صاف کر دیا نا تم نے یا نہیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ جیلسی ہو رہی ہے؟ وہ اب اسے چڑھانے لگی۔ گلا دبا دوں گا تمہارا، زیادہ مجھ سے فری ہونے کی کوشش کی تو۔ وہ آگے بڑھنے لگا مگر نیچے امی اور شبینہ کی آوازوں سے وہ دونوں ہی گڑبڑا گئے۔ وہ لوگ آ گئے۔ وہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ روشنا کو زوردار ہنسی آ گئی۔ آج وہ کتنی خوش تھی، اسے اپنے من پسند ساتھی کا ساتھ جو مل گیا تھا۔ اس نے اتنا یقین تو دے دیا تھا کہ وہ اسے اگنور کبھی نہیں کرے گا۔ تابش نے نیچے کی سمت دوڑ لگا دی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔